بني عندما تنتقد احدا فبعين النحل تعودا تبصر ولا تنظر للناس بعين ذباب فتقع على ما هو مستقدر. اب دیکھیے کہ عربی میں جس طرح لکھا ہو نا بالکل ایک پوئٹری کی طرح ہے. اردو ترجمہ کرتے تو وہ لطف ہی ختم ہو جاتا. اے میرے بیٹے، جب تم کسی پہ تنقید کرو تو اپنی عادت بنا لو کہ شہد کی مکھی کی نظر سے دیکھا کرو اور لوگوں کو عام مکھی کی نظر سے نہ دیکھو ورنہ تم گندگی پر ہی گرو گے. شہد کی مکھی اور دوسری مکھی دونوں ہی اڑتے ہیں فضا میں. شہد کی مکھی صرف جا کے ایسے پھول پہ بیٹھتی ہے جہاں سے صاف ستھرا رس ملے اس کو. وہ اپنی اڑان سے، محنت سے اچھی چیز لے کر آتی جس سے شہد بنتا ہے اور اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. دوسری طرف جو دوسری مکھی ہے وہ پھول پہ نہیں بیٹھے گی جا کے. ہاں اگر پھول پہ بھی کوئی گندگی وغیرہ ہوگی تو وہاں جا کے بیٹھے گی، یا اگر کہیں اور کوئی گندگی نجاست ہے تو اس پہ جا کے بیٹھے گی. یہ بات بھی اگر آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے کہ دیکھو بچے، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ شہد کی مکھی جیسے اور کچھ گندی مکھی جیسے. تم نے کیا بننا ہے؟ شہد کی مکھی بننا ہے جس سے شہد تیار ہو، لوگ آگے فائدہ اٹھائیں، صدقہ جاریہ ہو. گندی مکھی نہیں بننا. تو انشاءاللہ اس مثال سے بھی ان کو بہت سی بات سمجھ میں آ جائے گی. نم باکرن یا بنیا فالبرکۃ فی الرزق صباحا واخاف ان یفوتک رزق الرحمن لانک تسحر. اے میرے بیٹے، رات کو جلدی سویا کرو کیونکہ صبح کے وقت رزق میں برکت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے برکت کی دعا کی ہے کہ اللہ ان کی صبح میں برکت دے. فجر کی نماز سے لے کے سورج نکلنے تک کا وقت انتہائی بابرکت ہوتا ہے. اس وقت جو بھی کام کیا جائے اس میں برکت ہوتی. اور یہاں سے تو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی صبح میں کہ وہ اندھیرے نکل جاؤ. اب آپ دیکھیں کہ اس ملک میں رہتے ہوئے آپ کو معلوم ہوگا، سردی ہو یا گرمی ہو، بعض اوقات صبح 5 بجے ہائی وے پہ ٹریفک موجود ہوتی ہے، رش آور شروع ہو جاتا ہے. چھوٹے شہر کا مجھے نہیں پتا، لیکن بڑے شہروں میں عام طور پر یہی مسائل ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جس امت کو یہ پتا ہے کہ ان کے نبی نے ان کو یہ دعا دی ہے اور اس وقت کام شروع کر دو، وہی امت اس کو بھلا بیٹھی. اور دوسرے لوگوں نے ترقی کی ان باتوں پر عمل کر کے. پھر کہتی ہے وَسَأَحْكِي لَكَ قِصَّةَ الْمَعْزَةِ وَالذِّئْبِ حَتَّى لَا تَأْمَنْ مَنْ يَمْكُرُ وَحِينَمَا يَثِقُ بِكَ أَحَدٌ فَإِيَّاكَ ثُمَّ إِيَّاكَ أَنْ تَغْدِرْ سَأَذْهَبُ بِكَ لِعَرِينِ الْأَسَدِ وَسَأُعَلِّمُكَ أَنَّ الْأَسَدَ لَمْ يُصْبِحْ مَلِكًا لِلْغَابَةِ لِأَنَّهُ يَزْأَرُ وَلَكِنْ لِأَنَّهُ عَزِيزُ النَّفْسِ إِلَّا يَقَعُ عَلَى فَرِيسَةِ غَيْرِهِ مهما كان جائعا يتصور لا تسرق جهد غيرك فتتجور. کہتی ہے کہ میں ان قریب تمہیں بکری اور بھیڑیے کا قصہ بیان کروں تاکہ تم اس سے بے خوف نہ ہو جو تمہارے خلاف چالے چل رہا ہے، اور جب کوئی تم پر اعتماد کرے تو پھر اس کو دھوکہ دینے سے ضرور بچو. میں تمہیں شیر کی کچھار میں لے چلوں گی اور تمہیں سمجھا دوں گی کہ شیر صرف اس وجہ سے جنگل کا بادشاہ نہیں بنا کہ وہ دھاڑتا ہے، بلکہ وہ اس لیے بادشاہ بنا ہے کہ وہ معزز نفس والا ہوتا ہے، کسی اور کے شکار پہ حملہ نہیں کرتا. جب بھوکا ہوتا ہے تو تکلیف برداشت کرتا ہے. تم کسی اور کی محنت چوری نہ کرو ورنہ تم ظالم بن جاؤ گے. بچے جو اسکول میں جا رہے ہیں، کسی کی نقل کر کے، کسی سے ہیلپ لے کے اپنا کام مت کرو، خود کرنے کی کوشش کرو، ورنہ کیا ہے کہ جو تکلیف برداشت نہیں کرتا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور شیر سے مثال دی، شیر جنگل کا بادشاہ ہے کیونکہ وہ صرف اپنا کیا ہوا شکار کھاتا ہے، کسی اور کا پھینکا ہوا شکار نہیں کھاتا، چاہے کتنا ہی بھوکا کیوں نہ ہو. کچھ آپ کہنا چاہیں، انہی باتوں میں سے کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو، ریفلیکٹ کرنا چاہیں؟ جی. جو بات کر رہے ہیں اس کا آپ ہی سے تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج سے 10 سال سے بھی زیادہ کا وقفہ گزر گیا کہ آج کی کافی ایسی کتاب بڑی خوبصورت ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو میرا بیٹا جو ماشاء اللہ آپ تو پھر ڈاکٹر بن گیا،
وہ جب ہائی اسکول میں جاتا تھا میں اس کو روز ڈراپ کرتی تھی، اور جیسے یہ کہہ رہی ہے ہر روز بچے کو خود ٹائم تو میرے لیے وہ بہترین وقت ہوتا ہے جب اسکول ڈراپ کرتی تھی. سبحان اللہ، ان کی اس کتاب سے جتنی دعائیں میں نے یاد کی ہیں وہ میرے اس بچے نے بھی یاد کر لی ہے میرے ساتھ. اور اب اس کی شادی ہے تو میں اس کو چیز کرتی ہوں، وہ فلاں تو ہاں آپ مجھے آتی ہے، ہاں آپ ہی مجھے آتی ہے. تو الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ میرے 5 بچوں میں سے خوش نصیب رہا اس لحاظ سے کہ وہ پورا اپنے ہائی اسکول کے زمانے میں سب رائٹ کرتا ہے اور وہ ساری دعائیں اس کو زبانی یاد ہوئی. باقی بچے بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ان کو زیادہ مشقت کرنی پڑ رہی ہے، لیکن اس کی یاد ہوگی. تو سبحان اللہ، ان کی جو بات تھی میرے دل کو لگی کہ اللہ نے کرم کیا. دیکھیے آپ کا جو وقت ہے نا اور آپ کی جو توجہ ہے وہ سب سے قیمتی تحفہ ہے آپ کے بچوں کے لیے. ہم بڑے بڑے ٹوائز خرید کے اگر ان کو دے کے یہ سمجھتے کہ ہم نے ان کا حق ادا کر دیا تو ان کا تن نہیں کیا. ان کی ہر فرمائش پوری کر کے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کر رہے ہیں تو ہم نے نہیں کی. اپنا وقت ان کو دیجیے، اپنی توجہ دیجیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کے ساتھ لیٹیے، ان کے ساتھ لاڈ کیجیے، ان کو ڈسپلن بھی کیجیے، ان کے ساتھ شیئر کیجیے. 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک پاسٹ کہ ہم کون تھے، کہاں سے آئے ہیں، یہ بتانا بے حد ضروری ہے. اپنی روٹس کے بارے میں بتائیں. اپنے خاندان کے اچھے اور غیر اچھے دونوں طرح کے لوگ، کامیاب اور ناکام لوگ جو ہیں ان کے بارے میں بتائیں. اپنے کزنز کے رشتہ داروں کے نام آنے چاہیے ان کو. دوسرے یہ کہ اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں اس کی اہمیت بتائیں. اور تیسرے یہ کہ فیوچر میں انہیں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں ان سے ڈسکس کریں. بس میرے لیے میرے رول ماڈل میرے والد تھے اور میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا. کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، کس طرح دوسروں کو معاف کرنا ہے، کس طرح دوسروں میں انٹرفیئرنس نہیں کرنی. تو میں اپنے بچوں کو اپنے والد کے بارے میں، اپنے اسٹوڈینٹس تک کو بھی ان کے بارے میں بتاتی رہتی ہوں. لیکن خاندان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. تو ان کی بہت ڈیٹیل میں تو ایک ہم انسیڈنٹ نہیں کوٹ کریں گے. ہم جنرل وے میں یہ بات کر سکتے ہیں نا کہ مثلا تمہارے فلاں ماموں جو تھے ان کو نانا جو تھے وہ بہت پڑھنے کے لیے کہتے تھے لیکن وہ پڑھتے نہیں تھے. تو آج تم دیکھو کہ باقی ماموں جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس طرح اگر کسی نے نہیں پڑھا تو وہ obvious ہے. صرف ایک مثال کے طور پر اگر ایک بات بتائی جاتی ہے صرف اس حد تک، یہ نہیں کہ کوئی نفرت دلائی جائے، صرف ایک سبق سکھایا جائے تو اس کی اجازت ہے. یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا. اللہ نہ کرے کہ کسی کے خاندان میں کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، یا کوئی تو کہے وہ ایسا کرتا ویسا. اس طرح کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جنرلی چند ایک باتیں مثلاً ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ فلاں جو تھے اگرچہ ہم صرف اچھی باتیں بھی بتا دیں تو وہ بھی کافی ہو جائے گی. دوسری وہ خود ہی سمجھ جائیں گی کہ فلاں چچا جو تھے وہ بہت سخی تھے، وہ غریبوں کے ساتھ یہ کرتے، وہ چیریٹی کے یہ اور یہ کام کرتے، وہ بیواؤں کے لیے یہ کرتے، انہوں نے اتنے کنویں کھدوائے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. بچے کے لیے ایک ریئل لائف سٹوری جو ہے وہ زیادہ انسپائرنگ ہوگی بنسبت اس کے کہ کسی بک میں کسی کیریکٹر کے بارے میں پڑھیں گے. جی آپ فرمائیے. اگر کسی کو سوال کرنے ہو تو پلیز لائن ادھر بنا دیں تاکہ دیکھ آگے. جی ان کا سوال یہ کہ یہ حکیمہ کون ہے. یہ نصیحتیں کرنے کے لیے ایک کیریکٹر بس بیان کیا گیا ہے. دیٹ از ناٹ ریئل، رائٹ. اگر یہ کہتے ہیں نا ماں اپنے بچے کو نصیحت کر رہی ہے تو اس کا امپیکٹ اور ہوتا. لیکن حکیمہ یعنی حکمت والی خاتون جو ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ یہ باتیں کر رہی ہیں. تو اس سے یہ کہ مائیں بھی اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتی کہ ہمارے اندر یہ حکمت ہے یا نہیں. تو دس از جسٹ امیجنری نیم. جی آپ فرمائیے. یعنی اینالائز کرنا چاہو کسی کو، کیونکہ ہر انسان کی نظر تو دیکھتی ہے کہ کس نے کس وقت اچھا کیا. تو اب ایک شخص کے اندر آپ نے اچھی باتیں بھی دیکھی اور آپ نے دوسری طرح کی بھی دیکھی، تو جب کہیں ذکر کرو تو اس شخص کی اچھی باتیں ذکر کرو. آگے یعنی لے جاؤ تو اچھی والی لے جاؤ، وہ جو دوسری ہے ان کو ادھر ہی چھوڑ دو. اچھا میں آپ کو دوبارہ سجیسٹ کروں گی کہ یہ میں نے تو 15-20 منٹ میں اتنی ساری باتیں کر دی، ان میں سے ایک ایک بات پہ میں نے 15 منٹ لگائے ہوئے ہیں مختلف اگزامپلس کے ساتھ. اگر آپ میری ویب سائٹ پہ جائیں farhatashmi.com یا الہدیٰ PK لائیو، اس کے اوپر جائیں. بلکہ 2 ایپس ہیں، قرآن فار آل اور قرآن ان ہینڈ. 2 ایپلیکیشنز ہیں
اینڈرائڈ میں بھی ہے اور آئی فون پہ بھی ہے، قرآن فار آل اور قرآن ان ہینڈ آئی فون کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو اپلیکیشنز ہیں ان میں اگر آپ جا کے بک کلب کلک کریں، یعنی اس میں جو انٹریز ہیں اس میں بک کلب، جب بک کلب پہ آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو ام حکیمہ کی نصیحتیں نظر آ جائیں گی، یعنی وہ پلے لسٹ جو ہوتی ہے اس میں انٹری نظر آ جائے گی. اس کو آپ کلک کریں اور آپ روزانہ صرف ایک نصیحت سن کے تیاری کر لیں اور پھر اپنے بچے کے ساتھ جیسے باتیں کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کریں. ٹھیک ہے. پہلا یہ کہ جیسے ہمارے بچے اسکول میں جہاں پہ جیسے اسکول میں ہوتا ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، ہم جب کچھ سمجھ نہیں ہوتی یہ کیا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ بچوں کو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے بارے میں کس طرح بتایا جائے. اگر آپ ریگولر بیسس پر بچوں کے ساتھ ایک ڈیولپ کر لیتے ہیں ریپو اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بچے اپنی یہ کیفیات بھی آپ کے ساتھ آ کے شیئر کریں گے اور ان کو اجازت دیں کہ وہ اپنے دل کی باتیں آپ سے آ کے کریں، کہ ان کو کلاس میں کون اچھا لگتا ہے یا آپ ان کو چھیڑ کے پوچھ لیں. پھر ان سے سوال کریں، اچھا تو پھر تم کیا کرو گے. مثلا بیٹا ہے وہ کہتا ہے آئی جسٹ ہینگ آؤٹ ود ہر، کیا تم چاہو گے تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسے کرے. اچھا نہیں میں اسے شادی کرنا چاہتی، دیکھو ابھی تمہاری عمر ہے تم شادی کرو گے، جب شادی کا وقت آئے گا تو شادی کر لیں. کیا تم چاہو گے کہ تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ گھوم پھر کے پھر تم سے شادی کرے. 100 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو ہمارے کلچر وائز یا عقل کے اعتبار سے یا شریعت کے اعتبار سے ان کو اس چیز کی برائی بتائی جا سکتی ہے کہ ایک حد سے آگے نہیں جانا. ٹھیک ہے، انسان معقول انداز میں معروف انداز میں کسی سے بات چیت کرتا ہے. جو لوگ ہر روز 6 گھنٹے آپ کے ساتھ ہیں تو بات چیت ضرورتاً کرنی پڑ جاتی ہے، بعض پروجیکٹس اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو، اپنے بہنوں کی طرح ان کی عزت کرو، یعنی کہ ان چیزوں میں ابھی نہ پڑھو، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، یہ اس کا وقت نہیں. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ سمجھیں گے اور دعا بھی ان کے لیے کریں. دیکھیں یہ بہت سارے مسئلے حل ہوں گے جب آپ کی بچوں کے ساتھ اسٹرانگ بانڈنگ ہوگی. جی آپ فرمائیں. ابھی آپ نے بات کی نا کہ اپنے بچوں کی زندگی میں بھی تجسس نہ کریں. ہاں جی. لیکن جس طرح کے ہم انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں وہاں ہم کتنی بھی کوشش کریں کہ ہمارا بچہ ہمارے سے بیسٹ فرینڈ بھی بن جائے، لیکن ایک گیپ رہتا ہے. شاید میری انڈرسٹینڈنگ نہیں صحیح، مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ کتنا بھی ہو جائے، کیونکہ ہماری لیکن ایجوکیشن پاکستان سے ہے، ہم لوگوں کا بیس اور ان لوگوں کی اور. اصل میں پتہ کیا، ہم بعض اوقات بچوں کے روب میں آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. صحیح بات. اس روب کو ختم کریں. آپ ماں ہیں اور آپ نے اگر ابھی تک نہیں پڑھا تو پڑھنا شروع کر دیں. آپ خود ایجوکیشن لیں. آن لائن اتنے کورسز ہوتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے. میں ٹیکنالوجی کے بارے میں سیکھتی رہتی ہوں تاکہ میرا بچہ مجھے جاہل نہ سمجھے اور میں اس سے بات کر سکوں. دیکھیے نہ صرف یہ کہ بچوں کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ بھی کمپیٹیبلٹی کب ہوتی ہے؟ جب کچھ باتیں آپ ان سے شیئر کر سکیں، ان کی سمجھ سکیں، اپنی سمجھا سکیں. اس کے لیے میں آپ سب خواتین کو کہوں گی کہ آپ کی امپاورمنٹ نالج میں ہے، علم حاصل کریں، سیکھیں، دنیا کا سیکھیں، دین کا سیکھیں. صرف اچھے کپڑے، اچھے کھانے اور صرف گھر چلانا کافی نہیں. جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں اس کے بہت چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کو سمجھیں. ایک چھوٹا سا کورس کریں، پھر اس کے بعد ایک اور، پھر اس میں جو پڑھیں اپنے اس لیول پہ بچوں سے بات کریں تو بچے آپ سے بھی امپریس ہوں گے جہاں وہ اپنے اسکول ٹیچر کے ساتھ امپریس ہو کے آتے ہیں. تو اس کے لیے ذرا لانگ ٹرم محنت کرنی پڑے گی. آپ کی بات درست ہے کہ وہ ایک گیپ ہے، کیونکہ وہ گیپ اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ کسی اور تعلیم کے ذریعے اٹھ رہے ہیں، ہم کسی اور طریقے پر اٹھے ہوئے ہیں، یعنی ہماری تربیت اور طرح ہوئی ہے. لیکن بس صرف یہ اپنے دل سے نکال دیں کہ وہ آپ سے بہت زیادہ جان گئے ہیں یا بہت زیادہ علم حاصل کر گئے ہیں. آپ کی اپنی ویلیوز جو ہیں وہ بھی بہت قیمتی ہیں. ہم یہاں آ کر اپنی ویلیوز کو، اپنے کلچر کو اور اپنے ملک اور اپنے جو بھی ہماری روٹس ہیں ان پر احساس کمتری کا شکار نہ ہو. ہم سوچیں کہ اس میں بھی اپنی جگہ خیر ہے. ہاں جی بالکل، ہم لوگ تو کرتے ہیں، لیکن میں ینگ لڑکیوں سے جیسے کبھی کام کرتی ہوں تو اکثر ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے آسان ہے حجاب کرنا کیونکہ آپ وہاں سے، کیونکہ میں کسی اور پلانٹ پہ رہتی ہوں بالکل، اور آپ کسی اور پلانٹ پہ رہتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟
ہم سب کینیڈا میں ہی رہتے ہیں. دیکھیے جب کسی نے کچھ کرنا نہیں ہوتا نا تو بہانے تو کرتے ہیں, لیکن ہمیں کمیونیکیشن جاری رکھنی چاہیے انشاءاللہ. گھبرانا نہیں چاہیے, جلدی ہار نہیں ماننی چاہیے. ایک طریقے سے دوسرے سے یعنی ٹھیک ہے ہمارے اندر کمزوری تو اس کمزوری کو دور کریں, نالج کی کمی ہے, دلیل کی کمی ہے, اور چیزیں سیکھیں, لیکن جو صحیح بات ہے اس کو ہمیشہ صحیح رکھیں. مجھے بچوں نے کوسچنس دیے ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں کہ میوزک کیوں برا ہے. اچھا, اور یہ جو موویز وغیرہ ہیں یہ آپ لوگ ہمیں کیوں منع کرتے ہیں دیکھنے سے, اور یہ بوائز کے ساتھ سوشل میڈیا کہ آپ ہمیں ان باتوں سے کیوں منع کرتے ہیں, بات کرنا کیوں منع ہے, کیوں گناہ ہے ہمارے من. کتنا زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے جب بچے سارا وقت موبائل پہ صرف چیٹنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں, اور کتنا ڈسٹریکشن ہے اس میں. آپ دین کو ایک طرف رکھ کے صرف دنیاوی نقصان اس کے بتایا کریں. دوسری بڑی بات یہ کہ میوزک, دیکھیے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میوزک ہے کیا, کیونکہ ہمیں خود بھی نہیں پتا میوزک کیا ہے. ہم صرف کہتے ہیں گانا بجانا بس میوزک ہو گیا. میوزک میں آپ دیکھیے ایک ہوتی ہے لیرکس, جیسے پوئٹری یا شعر ہے, دو طرح کے ہوتے ہیں, کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ اچھے نہیں ہوتے. جو اچھے ہوتے ہیں اس کا انسان کے اوپر بہت اچھا اثر بھی ہوتا ہے, اور جو نہیں اچھے ہوتے ہیں ان کا اثر اچھا نہیں ہوتا, کیونکہ ایموشنز کے ساتھ کھیلتے ہیں نا. تو پھر اگر ہنستے ہوئے رلا دیں گے, روتے ہوئے ہنسا دیں گے, تو انسان کے گویا اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں رکھ پاتا, دوسرے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں. سمجھ آ گئی نہیں اتنی بات. لیرکس جو ہوتی ہیں یعنی پوئٹری یا اسٹینزز جو ہیں وہ اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. جو اچھے ہیں ان کو اسلام کچھ نہیں کہتا, اور جو اچھے نہیں ہیں ان کو اسلام ریکمینڈ نہیں کرتا. نمبر 2 آپ دیکھیے کہ لیرکس کے علاوہ اس میں جو ساؤنڈز ہوتی ہیں, اور ساؤنڈز میں اونچی نیچ ہوتی ہے, جیسے یا لمبا کرنا اس کو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیا فرق پڑتا ہے. قرآن مجید جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس میں مد ہے نا, کون کون سی مد ہوتی؟ شابش, مد منفصل, متصل, لازم اور جائز. اب آپ دیکھیے کہ 5 حرکات کے برابر آپ جب مد کریں گے وَلَضَّالِّينَ, تو آپ نے الف کو کتنا لمبا کیا. اب اس سے کیا ہوا کہ اس کے پڑھنے میں خوبصورتی پیدا ہوئی نا, کوئی حرج نہیں. اسی طرح اگر آپ کوئی اچھی پوئٹری پڑھ رہے ہیں ذرا خوبصورت انداز میں, کوئی حرج نہیں. تیسرے آ جاتے ہیں انسٹرومینٹس. ٹھیک ہے, انسٹرومینٹس میں وہ انسٹرومینٹس تو جائز ہیں تھوڑے بہت, جیسے دف شپ ہے, یا اس طرح معمولی قسم کے جو انسان کے اوپر بہت اثر نہیں ڈالتے, لیکن بہت ریفائن قسم کے ایسے انسٹرومینٹس جو انسان کی طبیعت کے اندر ایک بے چینی پیدا کریں یا انسان کو اصل مقصد سے ہٹائیں, وہ چیز منع ہے. تو اب آپ دیکھیے کتنا زیادہ جائز کا حصہ ہے اور ایک تھوڑا حصہ ہے جو ناجائز کا ہے. ہم وہ ناجائز والے کے اوپر تو زیادہ وقت لگاتے ہیں, اور جو جائز ہے جس کی ہمیں الاؤڈ ہے اس کو بھی ساتھ ہی منع کر دیتے ہیں, تو وہ نہیں. سچ مانیے اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح تلاوت سکھا دیں گے اور صحیح قاری سنوائیں گے تو ان کو میوزک کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2002 کی بات ہے, کلاس ہو رہی تھی, پہلی سورت تھی سورت الفاتحہ. میں نے سورت الفاتحہ پڑھائی, تفسیر کی, اس کے بعد میں نے جو آج میں نے آپ کو سنائی ہے تلاوت وہ میں نے لگا دی. اگلے دن ایک بچی کا نوٹ آیا مجھے کہ جب کل آپ نے یہ سورت لگائی تھی تو اس کا مجھ پہ اتنا گہرا اثر ہوا, وہ تلاوت میری روح کے اندر اتر گئی. میں نے گھر جا کے اپنی میوزک کی ساری چیزیں ختم کر دی. میں نے بڑے بڑے میوزک پہ لیکچر سنے تھے, میں نے یہ بھی کیا تھا وہ بھی, مگر میرا دل مانتا ہی نہیں تھا میوزک چھوڑنے کو. لیکن ایک سورت الفاتحہ کی تلاوت نے میرا ٹیسٹ ہی بدل دیا, اور اس کے بعد اس نے اپنی ساری توجہ اپنی قرات کو خوبصورت بنانے پہ لگائی. وہ جو ایک ویکیوم ہوتا ہے نا اندر کی, کچھ اچھا سا سنے, جیسے آئس کریم کھانے کا ایک دل ہوتا ہے نا, روز روٹی سالن تو نہیں اچھا لگتا نا, کبھی کبھی انسان فلیور کے لیے بھی کچھ لے لیتا ہے. تو ایسے انسان کو سننے میں آوازوں میں بھی فلیور چاہیے ہوتا ہے. ہر وقت بلینڈ سی سیدھی سیدھی باتیں نہیں نصیحت کی سنی جاتی. اچھی قرات, اچھی پوئم, پوئٹری, خوبصورت شعر, کبھی شادی عید کی مجلسوں میں تھوڑا گانے کے ساتھ بجانا بھی, تو اس کو اسلام منع نہیں کرتا, اسلام حد کے اندر اعتدال میں رہیں گے. کیا والدین بچوں پر سختی کر سکتے ہیں, اور اگر کر سکتے ہیں تو کس حد تک اور کن باتوں پر کرنی چاہیے؟ ہر بات پہ سختی نہیں کرنی چاہیے,
ہر بات پہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہونی چاہیے. اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے کسی بہت بڑے غلط چیز کے روکنے کے لیے. اگر آپ ہر بات پہ ڈانٹیں گے نا تو وہ اتنے عادی ہو جائیں گے کہ جب بڑی بات آئے گی ریٹ ہو چکے ہوں گے, اثر نہیں ہوگی. جہاں تک سختی کرنے کا تعلق ہے تو دین دنیا کی جو ان کی اصلاح کی چیزیں ہیں, جیسے پڑھائی کا معاملہ ہے یا نماز کا معاملہ ہے, اس حد تک تو کر سکتے ہیں, مگر وہ بھی اعتدال کے اندر. کس عمر سے آپ ذرا 10 سال سے آنورڈ سے, اس سے پہلے نہیں. جی وعلیکم السلام. میرا مطلب کوشچن ہے کہ بچوں میں اسپیشلی ان کنٹریز میں برداشت اور شیئرنگ کیسے پیدا کی جائے, اور اچھے اور برے لوگوں کی جو ہے ان کو پہچان کیسے دلوائی جائے کہ یہ بندہ تمہارا دوست ہے, تم نے اس کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھنا ہے, اس کمیونٹی کے ساتھ تم نے رہنا ہے, ان لوگوں سے تم نے دور رہنا ہے. دیکھیے صرف اس پہ پن پوائنٹ کرنے کے بجائے کہ یہ اچھا یہ نہیں, اچھائی اور برائی کا معیار ان کو دیں, اور وہ تعلیم سے آئے گا. جو میں نے شروع میں بات کی نا, ڈیلی آپ ان کے ساتھ ٹائم گزار کے اچھے برے کا معیار, کیونکہ جب ان کے پاس روشنی آ جائے گی نا تو وہ خود بخود بھی دیکھ لیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو مجھے یہ نہیں کرنا. اور دوسرا شیئرنگ کی بات, یہ بڑی اہم ہے. اصل میں یہ ہے کہ اپنے عمل سے ہی سکھانی پڑے گی. ہر ہفتے اگر آپ ان کو مسجد لے کے جاتی ہیں تو آپ ان کے ہاتھ سے صدقہ کروائیں. جب پاکستان جا رہی ہیں یا جہاں سے بھی آپ بلانگ کرتی ہیں, سارے کزنس کے نام لکھوائیں. ان کو فیملی ٹری ان کے پاس ہونا چاہیے کہ کون کون کیا ہے. کبھی کبھی ان سے بات کروائیں. پھر اب تو اتنی سہولت ہے اسکائپ, پہلے تو فون مہنگے ہوتے تھے. جب ہم 25 سال پہلے PhD وغیرہ کر کے UK میں رہ رہے تھے تو 1 منٹ کا 1 پاؤنڈ دینا پڑتا تھا, تو سوچ سمجھ کے فون ہوتا تھا. آج تو اتنی آسانی, صرف فون ہی نہیں, تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک کمیونیکیشن بہت آسان ہے. جیسے پہلے میں نے عرض کیا, اپنی روٹس کے بارے میں آپ ان کو بتائیں کہ ہم کون ہیں, کتنے بہن بھائی کیا. پھر ان کو ایسی کہانیاں سنائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کے اور دیگر اپنے خاندان کے اچھے لوگوں کے دینے والوں کے جو واقعات ہیں. جب آپ جانے لگے یا وہ جانے لگے, سب کے لیے گفٹ پیک کروائیں کہ یہ ہم ان کو دیں گے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے. اسی طرح رمضان ہے, عید ہے, رشتے دار ہیں اگر قریب رہتے, یہ دوست ہیں یا ہمسائے ہیں, مسلم ہیں نان مسلم, سب کو دینے والا بنائیں. کلاس میں جب لنچ پیک دے کے بھیجیں تو ساتھ کہیں کہ اپنے ساتھ والے سے بھی شیئر کرنا ہے تم نے. تو روز تھوڑی تھوڑی چیز جب کریں گے تو انشاءاللہ. برداشت آج کل کی جو نیو جنریشن ہے, جن بچوں کی ہسبینڈ وائف کو نہیں برداشت کرتا کہ اس میں بچوں والی ہیبٹس ہے, وائف جو ہے وہ ہسبینڈ کو نہیں برداشت کرتی, تو وہ کیسے ان کا کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ. اصل میں پھر مسئلہ یہ کہ جب تربیت ہی نہ شروع سے ہو تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. بڑے ہو کر برداشت پیدا کرنا, یہ سب کچھ چھوٹے بچوں کو پکڑ کے ان کو سکھانے کی ہے. اور دیکھیں ہمارے دین میں جیسے روزہ رکھا جاتا ہے, نماز پڑھی جاتی ہے, یہ سب کچھ برداشت سکھاتا ہے. نیند کنٹرول کرنا سکھاتا ہے, ڈسپلن کرتا ہے, ٹائمنگ کی پابندی سکھاتا ہے, کھانے پینے کو ڈسپلن کرنا سکھاتا ہے. تو جب ان چیزوں کو روح کے ساتھ نہیں رکھا جاتا تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. اگر کوئی بچہ ہے جو 10-15 سال کا ہو گیا ہے اور امی کو اس وقت نالج نہیں تھی ان کو تربیت دینے کی, اور بہت دیر ہو گئی ہے, پھر بچے کو کیسے تربیت دی جائے؟ اچھے دوست, اچھی کمپنی اور دعا اور تھوڑا برداشت بھی. کیونکہ جب ہمیں کسی اچھی بات کا پتہ چلتا ہے ہم کہتے ہیں بس جلدی سے ان کے اندر آ جائے, تو وہ جلدی کام خراب کر دیتی ہے. تو اس میں تھوڑا تھوڑا اور کچھ چیزوں کے اوپر روکنا اور کچھ کے اوپر آنکھ بند کر لینا, پتہ ہونے کے باوجود بھی کہ غلطی کر رہے ہیں, تو ساری چیزیں اکٹھی نہیں شروع کرنی. آپ نے خود کام رہنا ہے, ٹھیک ہے, کام رہ کے کوشچن کرنے ہیں. بیٹے جب ہم کھڑے ہو کے واش روم یوز کرتے ہیں تو چھینٹے پڑتے ہیں, اور ان چھینٹوں سے کیا ہوتا ہے, ناپاک ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تھے اور آپ نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی چیز سے نہیں, ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اگر اس طرح کی چیزیں, یعنی کہ مزاج کی سختی میں ہم سنجیدگی کے ساتھ, کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کیونکہ آپ کو تو غیب کا علم دیا جاتا تھا ایز پر نیڈ, تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت گریو سن ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. اگر سارے لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو ہمیں تو نہیں کرنا. آپ کی ویلیو, آپ کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں کب ہوگی؟ جب آپ اللہ کے فرما بردار ہوں گے, ٹھیک ہے. پھر میں یہ کہوں گی آپ خود سیکھنا شروع کریں دین کو, قرآن کی تفسیر پڑھیں, سیکھیں, اور اس میں سے اچھی اچھی باتیں تھوڑی تھوڑی کر کے شیئر کریں. اگر نہیں بھی مانتا تو بہت پریشرائز ابھی نہیں کریں, آہستہ 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 ذہن سازی کریں. بچوں کو حکم دینے کی بجائے کوشچنز کیا کریں, کیونکہ بچے لاجک مانگتے ہیں بہت سی چیزوں کی, تو اس کا جواب خود بھی آنا چاہیے اور
ان کو بھی سوچنے پہ مجبور کرنا چاہیے کہ تم سوچو کہ کیا ہم ہر معاملے میں لوگوں کے پیچھے چلیں گے. لوگ تو یہ اور یہ بھی کر رہے ہیں تو کیا تم یہ بھی کرو گے. ہمیں لوگوں کو اپنا معیار نہیں بنانا, ہم نے اپنے اصول دیکھنے ہیں, ہم نے اللہ کو جواب دینا. دیکھیے سب سے بنیادی بات یہ کہ جب بچوں میں ایمان مضبوط ہو جاتا ہے, ایمان مضبوط کرے, صرف اوپر کی چیز نہیں. کسی درخت کی جب جڑیں مضبوط ہوتی ہیں نا, جتنا بھی وہ بڑا ہو تو وہ اس کو سنبھال لیتی ہیں. صرف چند خانہ پوری کہ یہ کر لیں یہ کر لیں, اس کی بجائے ان کی بنیاد پہ کام کریں کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں, آخرت کی فکر کرنے والے ہوں. تو جب وہ چیزیں آئیں گی انشاءاللہ تو بہت سا فائدہ ہوگا. سأذهب بك للحرباء, میں تمہیں گرگٹ کے پاس لے جاؤں گی. گرگٹ کہتے ہیں کیملین. حتی تشاہد بنفسک حیلتها, حتیٰ کہ تم اس کی چال کا خود مشاہدہ کرو. فہی تلون جلدها بلون المکان, بس وہ جگہ کے رنگ کے مطابق اپنی جلد کا رنگ بدل لیتا ہے. لتعلم, تاکہ تمہیں پتا چلے, ان فی البشر مثلها نسخ, کہ انسانوں میں بھی اس طرح کے بدلنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ بچوں کے لیے بہت زیادہ نفسیاتی سیٹ بیک ہوتا ہے جب ان کے دوست ان کو چھوڑ دیں, کسی اور سے دوستی کر لیں, یا پھر چینج ہو جائیں, یا ٹیچر کا رویہ بدل جائے, یا باپ کا بدل جائے. گھروں میں بعض اوقات حادثے ہو جاتے ہیں. تو اسے پتا ہونا چاہیے, بچے کو ماں سکھا رہی کہ میں کرکٹ دکھاؤں گی تمہیں, ایکشن کے ساتھ یا ہینڈز آن ایکٹیویٹی کے ساتھ ایک چیز کو سکھانا, یہ تعلیم دینے کا بڑا اہم طریقہ ہے. صرف لیکچر دینا, صرف زبانی نصیحتیں کرنا فائدہ نہیں دیتا. جب آپ ان کو باہر لے کر جائیں, مختلف چیزیں دکھائیں, ان میں سے سبق نکال کے ان کو بتائیں. تو وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں دکھاؤں گی کہ کس طرح لوگ رنگ بدلتے ہیں, جیسے یہ گرگٹ رنگ بدل رہا ہے, تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ انسانوں میں بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ نے ہر چیز کسی مقصد کے لیے بنائی ہے نا. اب جیسے آج کل پتے گر رہے ہیں, قرآن میں آتا ہے کہ کوئی ایک پتا نہیں گرتا مگر اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے گرا. اس سے آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ اللہ کا علم کتنا زیادہ ہے, کیا کچھ وہ جانتا ہے. ایک درخت کے پتے بھی نہیں گن سکتے ہم, کہاں ہے کہ گرنے کو جانے, جس کو ہوا اڑا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائے. آپ دیکھیے, پھر آپ اس بدلتے ہوئے موسم سے سکھائیں کہ دیکھو کیسے ہریالی تھی, کیسا ہو گیا, کچھ اور دن کے بعد کچھ اور ہی زیادہ بے رونق ہو جائے گا. دنیا کی حقیقت بھی یہی ہے, یہ رونقیں ہمیشہ یہاں نہیں رہیں گی, ماں باپ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے, دوست بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے, یہ جگہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گی. ہم نے ایک دن قبر کے اندر بھی جا کے اترنا ہے. ہمارے والدین نے جب تربیت کی تھی تو ہمیں آخرت, جنت, جہنم, قبر, ان سب چیزوں کو بتایا تھا. آج مائیں کہتی نہیں بچے ڈر جائیں گے, بچے خوفزدہ ہو جائیں گے, ان کو یہ نہیں بتانا وہ نہیں بتانا. نہیں, حقیقت کا علم دے ان کو, حقیقت نہیں چھپائیں, کیونکہ ایک دن تو انہوں نے فیس کرنی ہے نا. تو اس سے بھی کہ کل کو فیس کریں گے تو آج کیوں نہ کریں. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں تتکرر وان ہناک منافقین, بچوں کو بتائیں کہ لوگوں میں کچھ منافق بھی ہوتے ہیں, ہپوکریٹس ہوتے ہیں. یہ نہیں کہیں کہ فلاں تمہارا دوست ہپوکریٹ ہے, یہ نہیں کہنا, لیکن جنرلی ان کو اچھے برے کا فرق بتانا ہے. لوگوں میں کچھ ہپوکریٹس بھی ہوتے ہیں, اور ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہر قسم کا لباس پہنتے ہیں اور بھلائی کے جھوٹے دعووں کے ساتھ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ خود اچھے نہیں ہوتے. دوسروں کو نصیحتیں کرتے ہیں لیکن خود وہ اس پر عمل کرنے والے نہیں ہوتے. تعود یا بنی ان تشکر اشکر اللہ یکفی انک تمشی وتسمع وتبصر اشکر اللہ فاللہ یزید الشاکرین واشکر الناس والناس تحب الشخص الذی عندما تبذل له یقدر. اے میرے بیٹے اپنی عادت بنا لو شکر ادا کرنے کی, تھینک یو بولو. وہ میجک ورڈز ہیں, تھینک یو, سوری, ایکسکیوز می, پلیز, یہ اپنے بچوں کو سکھائیں. اللہ کا شکر ادا کرو, کھانے کے بعد الحمدللہ, جو چیز آپ دیں آپ کو جزاک اللہ کہیں اور الحمدللہ اللہ کے لیے بھی کریں. یہ کافی ہے کہ تم چل سکتے ہو اور سن سکتے ہو. سبحان اللہ, ذرا سی بھی اگر انسان کی ٹانگ میں کوئی تکلیف ہو جائے تو چلنے میں مشکل ہو تو زندگی دوبر ہو جاتی ہے, لگتا ہے ہر چیز ختم ہونے لگی. تو اس پر بھی شکر ادا کرو. اگر کچھ اور نہیں ہے اور تم چل پھر سکتے ہو
تمہارا جسم صحیح سلامت ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو. اور سن سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ شکر ادا کرنے والوں کو زیادہ دیتا ہے. اور لوگوں کو بھی شکریہ ادا کیا کرو، کیونکہ لوگ بھی اس شخص کو پسند کرتے ہیں کہ جب تم اس پر خرچ کرو تو وہ تمہاری قدر کرے، یعنی تمہیں تھینکس کہے. تب آپ دیکھیں گے نہیں کہ ایک دن یہ بات سنائی بات ختم ہو گئی، نہیں، یہ عادتیں آپ نے ان کے اندر ڈالنی ہیں. اگر مثلاً آپ سکھانا چاہتے کہ پانی 2 لو تو شکریہ ادا کرو، تو جب وہ آپ کو لا کے دے تو اس وقت آپ شکریہ بولو، تھینک یو بولو، شکریہ، جزاک اللہ، جو بھی کہنا چاہتے کہو، یعنی کچھ بولو. یہ نہیں کہ میں ماں ہوں نا، بچے کا فرض ہے کہ مجھے پانی پلائے. نہیں، بھلے فرض ہے لیکن آپ اس کی تربیت بھی کر رہی ہیں نا. آپ نے اس کو بتانا ہے کہ جب تمہیں کوئی پانی پلائے تو تم نے اس کو شکریہ کہنا ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیز پر ہمارے والد عام طور پہ کیا کہتے تھے کہ ہمیں دے کے پیسے پھر کہتے تھے اس میں صدقہ کرو. تمہیں کچھ ملا ہے شیئر کرو دوسروں کے ساتھ. گھر میں کوئی ایسی چیز رکھ لے بچوں کو جب کوئی خوشی کی خبر ملے، کچھ ہو، ان کو کہیں جاؤ اس میں ڈالو، سجدہ کروائیں، سجدہ شکر جس کو کہتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب آپ عادت روٹین بنا لیں گے گھر میں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اخلاق ہی بدل جائیں گے. لیکن جلدی نہ کریں، نتیجہ جلدی نہ دیکھیں. کوئی بھی درخت جب لگاتے ہیں نا تو پھل کتنے سال میں آتا ہے؟ پھل دیر سے آتا ہے. پھول پتے وغیرہ نکل آتے ہیں لیکن پھل آنے میں ٹائم لگتا ہے. یہ بچے بڑے ہو کر آپ کے لیے ریوارڈنگ ہوں گے، لیکن ابھی آپ بس انویسٹ کرتے چلے جائیں، ان کو سکھاتے چلے جائیں. اکتشفت یا بنی ان اعظم فضیلۃ فی الحیاۃ الصدق وان الکذب وان نجا فالصدق اخلق بمن کان مثلک. اے میرے بیٹے، میرے اوپر یہ بات کھل گئی ہے کہ زندگی میں سب سے زیادہ فضیلت والی چیز سچ ہے، اور بعض اوقات اگرچہ جھوٹ تمہیں خلاصی دے لیکن تم جیسے بچوں کے ساتھ سچ ہی اچھا لگتا ہے. تو یہ بھی ماں اپنے بچے کو سمجھائے گی کہ بھلے وقتی طور پہ کوئی فائدہ بھی ہو جاتا ہے جھوٹ بول کے، لیکن اصل نجات تو سچ میں ہی ہے. وقر لنفسک بدیلا لکل شیء استعد لأی امر حتی لا تتوسل لتذل یذل ویحکر او استفد من کل الفرص لأن الفرص التي تأتي الآن قد لا تتكرر. اپنے آپ کے لیے ہر چیز میں متبادل بھی سوچا کرو کہ اگر یہ نہ ہو، ایسا نہ ہو، ایسا ہو جائے پھر کیا کروں گا. اور ہر کام کے لیے تیار رہا کرو تاکہ ذلیل ہونے کی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ پھر انسان کو ذلیل کیا جاتا ہے اور حقیر سمجھا جاتا ہے. ہر موقع سے فائدہ اٹھایا کرو، کیونکہ آج جو مواقع میسر ہیں وہ بار بار نہیں آتے. یعنی بچوں کو یہ بات سمجھانے کی بہت ضرورت ہے کہ اپرچونٹیز ہر وقت نہیں ہوتی ہر چیز کی. جو بچپن میں آپ کو اپرچونٹیز ملی ہوئی بڑے ہو کر نہیں ہوگی. مثلا اس وقت آپ ان کے لیے کماتے ہیں، آپ ان کے لیے پکاتے ہیں، آپ ان کو کھلاتے ہیں، آپ ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں، سب کچھ. لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ نہیں ہوگے تو انہیں اس کا عادی ہونا چاہیے کہ بڑے ہو کر پھر یہ سب کچھ تمہیں کرنا ہے، دینے والے بنو. ہم کیلگری سے آ رہے تھے، ایک ایئرپورٹ پہ بچے کی تصویر تھی اور اتنی امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی لکھا ہوا تھا کہ کئی ہزار بچے انتظار میں ہیں کہ ان کے لیے کوئی فوسٹر پیرنٹس ہوں. یا تو ماں باپ ہیں نہیں، یا مر گئے ہیں، یا پال نہیں سکتے، اللہ عالم. بڑا ہی ترس آیا. تو میں سوچتی ہوں کہ اپنے بچوں کو خاص طور پر ایسی تصویریں دکھانی چاہیے، ایسی چیز پڑھانی چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے تو تم شکر ادا کرو. More than 30,000 children in Canada are waiting for adoptive families. Help us find them forever homes. For more information or to donate, visit تو نیچے ویب سائٹ دی ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ بچے کی تصویر بنی ہوئی ہے اور ساتھ یہ میسج لکھا ہوا ہے کہ more than 30,000 بچوں کو گھر چاہیے forever. نہ کہ ایک کے پاس جائیں اور پھر وہاں سے ادھر اور ادھر. کتنے بچوں کا آپ نے بھی حال سنا ہوگا کہ چند دن ایک کے پاس رہے، وہ اس نے چھوڑ دیا، تو چند دن کسی اور ہوم میں، تو کہیں کیا زندگی ہے. تو اگر آج آپ کے بچوں کو یہ ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں کہ آپ دونوں مل کے ماں اور باپ ان کو ساری زندگی کی نعمتیں دے رہے، تو انہیں اس کی قدر کرنا سکھائیں. یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں مل جاتا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے.
اور ایک وقت تک کے لیے، پھر اس کے بعد نہیں ہوگا. پھر وہ کہتی ہے نہ تم شکایت کرو نہ غصہ کھاؤ، میں چاہتی ہوں کہ تم نیک فالی کرنے والے بنو اور زندگی میں ترقی کرنے والے بن جاؤ. مایوس ہونے والوں اور بدشگونی کرنے والوں سے دور رہو، اور خاص طور پر اس آدمی کے ساتھ بیٹھنے سے تو بالکل بچو جو فال گیری کرتا ہو، یعنی سپرسٹیشنز پر عمل کرتا ہو. ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، بلکہ تم نیک فالی یعنی جو آپٹمسٹک بات کرتا ہو اس کے ساتھ رہو، اچھے دوست بناؤ. یاد رکھیے بچوں کو نصیحتیں اور تعلیم اور رول ماڈل سب کچھ دینے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائیں بہت ضروری ہیں. اس لیے اس کتاب کے ساتھ آپ کو یہ دعاؤں کا کارڈ بھی ملا ہوگا. اس کے علاوہ یہ قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں، اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیے. تقویٰ کا کارڈ ہے. نماز کے بعد کے اذکار عام طور پر یاد نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ اگر آپ نماز کے جہاں جگہ بنائی ہوئی وہاں ایک چھوٹی سی باسکٹ سی رکھ دیں، اس میں یہ دعاؤں کے کارڈ وہاں رکھے رہیں. اگر ہر نماز کے بعد ہر چیز نہیں پڑھنے کا موقع تو فجر کے بعد مثلا بچوں کے لیے مانگ لیں، ظہر کے بعد ایک اور مانگ لیں، عصر کے بعد ایک اور مانگ لیں، تو ایک دن میں کئی ساری دعائیں انسان مانگ لیتا ہے. اسی طرح نعمتوں میں جیسے بھی بات ہوئی کہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے یہ الحمدللہ کا کارڈ ہے ود انگلش ٹرانسلیشن. ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ پڑھ کے اللہ جتنی بھی نعمتیں تو نے دی ان سب پر تیرا شکر ادا کرتے تاکہ تو ان کا زوال نہ کرے. پھر اسی طرح تسبیحات اور ان کی فضیلت ہم ایک دوسرے کو گفٹ دے سکتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. جو بھی پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو بھی پہنچے گا. اگر پیرنٹس کے لیے کرنا چاہتے ہیں کسی اور کے لیے تو وہ بھی انشاءاللہ ہوگا. یہ ہے وہ علم ينتفع به، نفع دینے والا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. چلیے دعاؤں کا کارڈ نکال لیتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں. بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے نیک نہیں ہیں، لیکن مایوس نہ ہو. مثلا اگر آپ کا انسٹنٹ چائلڈ جو ہے وہ بھٹک گیا ہے، پھر گیا ہے، تو پھر بھی امید رکھیں کہ اللہ اس کو کوئی بچہ ایسا دے کہ جو نیک ہو، جو ہمارے خاندان میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو. تو یہ دعا جو پہلی ہے رب ہب لی من الصالحین، یہ اپنے لیے بھی ہے، ینگ کپلز کے لیے، اور نانی دادی وغیرہ بھی اپنے بچوں کے بچوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا کر، یعنی ہماری نسلوں میں نیک بچے پیدا کر. دوسری دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو ہی سب سے بہتر وارث ہے. خاص طور پر اگر بچے نہ ہوں، یا پھر بچوں کے بچے نہ ہوں، یا پھر بچے چھوڑ گئے ہوں ماں باپ کو، تو اس وقت بھی یہ کہ اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو مائیں پڑھاتی ہیں، لکھاتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، پھر شادی کرتی ہیں، پھر دلہن اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ اسی میں کھو کے رہ جاتا ہے اور ماں کو بھول جاتا ہے، یا پھر حالات کی مجبوری سے کہیں اور ٹرانسفر ہو جاتی ہے. ماں باپ پھر بھی خوش رہتے ہیں کہ چلو خوش ہے بچہ کہیں جاب کرے اچھی، اس کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں، اگر نہ بھی ہم اس کی شکل روز دیکھیں پھر بھی خوش رہتی ہیں. لیکن پھر اپنا بڑھاپا اور اپنی تنہائی بھی ڈستی، تو اس وقت رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. پھر نیک اولاد کی تمنا کے لیے فہب لی من لدنک ولیا واجعلہ ربی رضیا، مجھے اپنے پاس سے وارث عطا کر اور میرے رب اس کو پسندیدہ بنا، یعنی اپنا پسندیدہ اور سب کا پسندیدہ ہو. کیونکہ یہ بھی بڑی کوالٹی ہوتی ہے نا. لوگ تو دنیا میں بہت ہیں، لیکن اکثر لوگوں کی شکایت کیا ہے؟ لوگوں کو لوگوں سے شکایت ہی رہتی، پسندیدگی نہیں ہے. پھر ایک اور دعا ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے. پھر ہسبینڈ وائف کے اچھے تعلقات کے لیے اور نیک اولاد کے لیے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہماری ازواج بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. یہ دعا خاص طور پر اگر کسی کے بھی ہسبینڈ وائف کے تعلقات اچھے نہیں یا اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تو اس کو مارک کر لیجئے اور آزاد سن کے جواب دے کے دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. آپ دوسروں کو بھی یہ دعا بتا سکتے ہیں. پھر والدین زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا. اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول کر لے. اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن بخش دینا جب حساب قائم ہوگا. پھر یہ آخری دعا ہے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے، والدین اور اولاد دونوں کے لیے ہے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے. کتنی خوبصورت دعا ہے یہ. میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں. اللہ میں خود تیرے حضور حاضر ہوں، تو میرے بچوں کو نیک بنا دے. اپنے اسلام اپنے دین کا واسطہ دے کے بچوں کے لیے دعا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ چھوٹی سی بھی باسکٹ، جیسے میں نے اسی طرح کیا کہ ان کو ایک جگہ ایک چھوٹے سے باکس میں یا باسکٹ میں رکھ دیا، اور جب مسلح پہ بیٹھے کے بعد تو بیٹھنا ہی ہے، تو پھر ایک ایک دعا کر کے پڑھ لی. تو کتنے خوبصورت بھی ہے. ایسا بھی نہیں کہ آپ کی ڈیکوریشن پہ اثر پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ اس طرح پڑھی جاتی. میں نے اور میرے ہسبینڈ نے جیسے 2 کارڈ دینا، ایک پہ استغفر اللہ اور ایک پہ الحمدللہ. ہم دونوں صبح اٹھ کے جب گھر میں پانی پیتے تھے، ایک دن میں ان کے آگے ایک کارڈ رکھ دیتی ہوں، اپنے آگے دوسرا، پھر دوسرے دن ایک سیج کر لیتی ہوں، پھر اگلے دن وہ یہ پڑھتے ہیں میں وہ پڑھتی ہوں. تو گھر والوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا ذکر کرے، ہمیں یاد کرے، کوئی معمولی بات ہے، لیکن یہ ذکر سے ہی ہوگا. ذکر کی کثرت کریں، ذکر کے لیے وقت نکالیں. قرآن مجید میں آتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. یقیناً فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا. کون؟ من تزکا، جس نے تزکیہ کیا، جو پاک ہوا، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا. وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام لیا، ذکر کیا. فصلی، پھر نماز پڑھی. یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں. مسلسل اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہنا، غلط کام چھوڑ دینا، اللہ کا ذکر کرنا اور نماز پڑھنا. باقی اپنی دنیا کے کام کریں، لیکن ان 3 چیزوں کو نہ چھوڑیں، کیونکہ اپنی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، آگے بھی جانا ہے. آگے کی تیاری بھی بڑی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آپ سب کو پھر انکریج کروں گی، اچھی کتابیں پڑھیں، اچھے لیکچر سنیں. اب تو موبائل کے اندر سب کچھ موجود ہے. رات سوتے ہوئے لگا لیں کچھ، صبح اٹھ کے لگا لیں، ڈرائیو کرتے ہوئے لگا لیں. لیکن ہفتے میں کم از کم ایک دن، چاہے 1-2 گھنٹے کے لیے اکٹھے کہیں بیٹھے اپنے دوستوں کو ملا کے. جیسے یہ ام حکیمہ سے ہی شروع کر، یہ کتاب رکھے، نوٹس بنانے کی جگہ بھی ہے، مل کے سنیں، آپس میں ڈسکس کریں. کیونکہ کتنے ہی بچوں کے مسائل ہوتے ہیں جو ہمارے دل پہ غم پیدا کر دیتے ہیں، جو ہم کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتے. تو ایسے ہی دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کے علم کی مجلس میں بیٹھیں. جب بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں ایک مجلس میں، تو اللہ تعالیٰ بہترین مجلس میں اس کا ذکر کرتے ہیں. تو اس طرح انشاءاللہ آپ کی اسپرچل گروتھ ہوگی، آگے بڑھیں گے، دنیا کے غم بھی دور ہوں گے اور آخرت بھی اچھی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي
وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اسے قبول فرما لے، ہمیں نیک باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما. اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچا، برے اعمال سے بچا. یا رب العالمین، جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے اور جو دور دور سے آئے ہیں ان کا آنا قبول فرما اور انہیں اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرما. اللہ اس کو ارینج کرنے میں جس جس نے کوشش کی ہے ان کے لیے اس مجلس کو صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ تو ہمیں علم حاصل کرنے والا بنا دے. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. یا اللہ تو ہمیں بیماریوں سے نجات عطا فرما، ہمیں صحت اور عافیت عطا فرما. اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھٹک بنا. یا اللہ ہمیں تنہا نہ چھوڑنا اور ہمیں بہترین مددگار عطا فرمانا. اللہ ہماری موت آسان کر دینا. یا اللہ قبر کا عذاب ہم سے دور کر دینا. یا اللہ قبر میں سوالوں کے جواب ہمیں عطا کر دینا. یا اللہ پل صراط سے گزرنا آسان کرنا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اولاد انسان کی قیمتی ترین متاع ہوتی. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کے پاس، اگر آپ غور کریں، سوچیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ پیاری چیز، سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے، تو وہ آپ یہی کہیں گے کہ وہ ہماری اولاد ہے، ہمارے بچے ہیں. اسی لیے ہم بچوں کی خاطر اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، اپنا مال بھی لگاتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب انہی کے لیے بناتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی تحفہ جو ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ اچھی تعلیم اور اچھی تربیت ہے. اچھی تعلیم اور تربیت کے لیے نہایت ضروری ہے کہ والدین خود تعلیم یافتہ ہوں. الحمدللہ ہم سب دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات صرف دنیاوی تعلیم بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کے لیے کافی نہیں ہوتی. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انہیں دینی تعلیم بھی دیں، کیونکہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقویٰ ہی ہے جو انسان کو سیدھے رستے پر لا سکتا ہے. انسان کے لیے انسانوں کا ڈر بہت معمولی چیز ہوتا ہے، بہت کمزور چیز ہے، کیونکہ انسان کسی بھی انسان سے اگر ڈرتا بھی ہے تو صرف اس وقت ڈرتا ہے جب وہ سامنے ہوتا ہے، لیکن جب وہ سامنے نہیں ہوتا تو اس کا ڈر بھی نہیں ہوتا. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو بحیثیت مسلمان ہماری زندگی صرف اس دنیا میں ہی نہیں ہے، بلکہ ہماری ایک برزخ کی زندگی بھی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، وہ اصل میں قرار کا گھر ہے، وہ اصل ٹھکانہ ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی بھی. ہم سب یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی اچھی ہو. اسی لیے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ ہم سب کی بحیثیت مسلمان، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے،
اس کی یہ دعا ہونی چاہیے. کیونکہ کچھ لوگ مسلمان کہلانے کے باوجود ان کا سارا فوکس ان کی دنیا ہوتی ہے اور وہ دعائیں بھی صرف دنیا کے لیے مانگتے ہیں. حتیٰ کہ حج اور عمرے پر جائیں تو وہاں بھی ان کی دعائیں صرف دنیا کی کامیابی اور دنیا کے مسائل کے حل کے لیے ہوتی. حالانکہ دنیا کے مسائل تو بہت چھوٹے ہیں اور دنیا کے جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ دنیا میں ہی ختم ہو کے رہ جائیں گے. ہماری اپنی ذاتی زندگی بہت محدود سی ہے. ہم اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ کتنے سال ہم زندہ رہے ہیں تو ہمارا وقت کس تیزی کے ساتھ گزر گیا. باقی آئندہ آنے والے 10 سالوں میں ہم کہاں ہوں گے؟ اگر زندہ رہے تو 20 سالوں میں ہماری صحت اور زندگی کی حالت کیا ہوگی؟ ہم اس قابل ہوں گے کہ نہیں کہ اس دنیا کو مزید انجوائے بھی کر سکیں؟ کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان اس دنیا کو انجوائے بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ بڑھاپا بہت سی بیماریوں کو لے آتا ہے. اور اگر انسان 100 سال بھی جیے اور 100 سے زیادہ بھی جیے تو میکسیمم دنیا سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے، جبکہ انسان کی تمنائیں اور خواہشات تو ختم نہیں ہوتی. تو اس کے لیے بہترین جگہ ان تمناؤں کے پورا ہونے کی آخرت ہے، جنت ہے، جہاں ہر نعمت ہوگی، جہاں سے انسان کو کبھی نکلنا نہ ہوگا، جہاں اپنے رب کا دیدار کرے گا انسان. لیکن اس گھر کو پانے کی ایک قیمت بھی ہے. دنیا کا گھر آپ نے خریدا تو اس کی قیمت ادا کی، اس کے لیے سخت محنت کی. آپ نے، آپ کے ہسبینڈ نے، دونوں نے مل کے جاب کی، اس کو بنایا، سجایا، سنوارا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت کا گھر اس کی کوئی قیمت ہی نہ ہو اور وہ انسان کو کچھ کیے بغیر مل جائے؟ اس کے لیے ہم اتنی محنت بھی نہ کریں جتنی ہم اپنی دنیا کے لیے کرتے ہیں. ہم سب اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، اپنے ضمیر سے پوچھ سکتے ہیں، کیا واقعی ہم اپنی آخرت کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں جتنی ہم اپنی دنیا کے لیے کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس فکر کے ساتھ آخرت کی تیاری نہیں کرتا جس فکر کے ساتھ وہ دنیا میں جیتا اور دنیا میں رہتا ہے. تو بہرحال ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، اور آخرت میں ہمیں کیا چاہیے؟ نیک اعمال چاہیے، کوشش چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی جیسی کوشش ہونی چاہیے، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی کوشش جو ہے، ایسے لوگوں کی کارکردگی جو ہے وہ قابل قدر ٹھہرے گی، یعنی ان کی کوشش کا بدلہ انہیں دیا جائے گا. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے نہیں کچھ مگر اس کی کوشش. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور بے شک اس کی کوشش ضرور دیکھی جائے گی. تو ہم میں سے ہر ایک کی کوشش دیکھی جا رہی ہے. کوشش میں کچھ چیزیں ہمیں اپنے ساتھ کرنی ہوتی، اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنی ہوتی، اپنی محنت کرنی ہوتی. دنیاوی اعتبار سے تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن دینی اعتبار سے بھی، خواہ وضو کرنے کا معاملہ ہو یا نماز پڑھنے کا یا قرآن پڑھنے کا یا دین کو سمجھنے کا یا خدمت خلق کا، ہر ایک میں محنت لگتی ہے، کوئی بھی کام آسان نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا امتحان اور ہماری بہت بڑی ذمہ داری اپنی اولاد کی تربیت بھی ہے. انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا اپنا نام اعمال بند ہو جاتا ہے، کتاب اعمال بند ہو جاتی. 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی جاری رہتی، یعنی وہ اس کی نیکیوں میں لکھی جاتی. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ 3 چیزیں جن کا ذکر ایک حدیث میں کیا گیا ہے، ان میں سے نمبر 1 ولد صالح یدعو لہ. نمبر 1 چیز نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے. نیک اولاد، ولد صالح، صالح کہتے ہیں نیک کو، صالح اولاد. ابھی جو صالح اولاد ہے اس کی دعا والدین کو بہت فائدہ دے گی. اب ہم امیجن کریں کہ آج سے چند سال بعد ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، پیچھے انشاءاللہ ہمارے بچے ہوں گے جو بھی ہم نے چھوڑے، جن کو اللہ نے زندگی دی ہمارے مرنے کے بعد. وہ بچے کیا کریں گے اس پر ہمیں سوچنا چاہیے. وہ وہی کریں گے جس کے لیے ہم نے ان کو تیار کیا. اگر ہم نے ان کو دنیا کے لیے تیار کر دیا، کسی قابل بنا دیا، تو وہ اپنی دنیا اچھی بنا لیں گے. لیکن اگر ہم نے ان کو دین نہیں سکھایا، ان کی تربیت نہیں کی اور ان کو اپنی آخرت اور ہماری آخرت کے لیے فائدہ مند نہیں بنایا، یعنی دوسرے لفظوں میں صالح نہیں بنایا، تو پھر ہمیں اگر یاد بھی کریں گے تو صرف چند میموریز کے طور پر
لیکن وہ کون سی دعا کریں گے؟ اگر آپ اپنے بچوں کو ایٹ لیسٹ نماز سکھا کر نماز کا پابند کر دیتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ہر نماز کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے. تو یہ ہر روز 5 نمازوں میں جو بھی اتحیات میں بیٹھتا ہے انسان، اس میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ دعا والدین کو فائدہ دیتی ہے. اس کے علاوہ فوت ہونے پر جو بخشش کی دعا ہے وہ اگر ہم اپنے بچوں کو سکھا دیں اور انہیں صرف اتنی وصیت کر دیں کہ بچوں جب ہم یاد آئیں تو پھر ہمیں اس دعا کا تحفہ بھیجنا. کوئی بھی نیک عمل کریں، قرآن مجید پڑھیں، نوافل پڑھیں، حج عمرہ کریں، صدقہ خیرات کریں، کچھ بھی کریں، ساتھ والدین کے لیے دعا کریں اور ان کی بخشش کی دعا کریں. یہ ہے ولد صالح یدعو لہ. دوسری چیز صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کا کام، جس میں کوئی بھی خلق خدا کی آسانی، سہولت اور ان کے فائدے کا کام انسان کر جائے. خواہ کوئی اسکول بنوا جائے یا کوئی ہاسپٹل بنوا دے یا کوئی دینی مدرسہ یا مسجد بنا دے یا کہیں روڈز وغیرہ نہیں جہاں روڈز بنوا دے، جو بھی جس کی حیثیت ہے، اور چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑا کوئی کام، کہیں کسی اسکول میں کوئی ایک کمرہ بنوا دے، کوئی اور پروجیکٹ اسی طرح کے، ایسے بچوں کو پڑھا دے. مثلا اگر اپنے بچے بڑے ہو گئے اور اللہ نے مال دیا ہوا تو اپنے صدقہ جاریہ کے طور پر کسی غریب کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرے، ان کی فیس کا انتظام کرے، ان کی کتابوں کا انتظام کرے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ میں مال لگانا ہے. ہم جس طرح بجٹ بناتے ہیں نا اپنا، اور اس میں اپنے کھانے پینے کا، اپنے لباس کا، مہمانوں کا، اور جو بھی ہماری ضروریات زندگی، جس طرح ہماری زندگی گزرتی ہے اس کے مطابق ہم ایک اندازہ کرتے ہیں کہ اس سال ہمیں اس کام کے لیے اتنا اور اتنا چاہیے. وہاں اپنی آخرت کے لیے بھی اس بجٹ میں ایک حصہ رکھا کریں کہ اتنے پیسے میں نے چیریٹی میں لگانے. اور چیریٹی کا مطلب یہ نہیں کہ بس کہیں بھی اٹھا کے دے دے، سوچ سمجھ کے انسان یہ دیکھ کے کہ کہاں میں بہتر طور پر اپنے لیے انویسٹ کر سکتا ہوں. یہ آپ کی چاہے منتھلی انویسٹمنٹ ہو، چاہے اینول انویسٹمنٹ ہو، یہ انویسٹمنٹ آپ کو دنیا میں بھی حادثات اور تکلیفوں سے بچائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی فائدہ دے گی کہ مرنے کے بعد جب تک دنیا قائم ہے اور وہ چیز قائم ہے آپ کی، آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا. تیسری چیز علم ينتفع به، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو. ایسا علم اگر آپ لوگوں کو سکھا کر جائیں گے، چاہے آپ کتاب لکھیں، چاہے آپ کسی کو تعلیم دیں، چاہے آپ کسی کی تعلیم کا بندوبست کریں، تو یہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا جب تک وہ علم دنیا میں رہا. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن بھی سکھایا اور احادیث اور حکمت بھی سکھائی. آج مسلمانوں میں سے جو جہاں بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، اس کتاب اور سنت کے مطابق اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پہنچ جاتا ہے. ہم تو کبھی کبھی دعا کے طور پہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اس عمل کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، تو ہم ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں صرف ایک خاص عمل. نہیں، آپ جو بھی کریں، قرآن اور سنت کی تعلیم پر جو بھی عمل کریں، آٹومیٹیکلی سارا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سکھانے سے ہم نے دین سیکھا، وہاں سے یہ دین ہم تک پہنچا. اور اس کے بعد بیچ میں جتنے بھی واسطے ہیں، جتنے بھی علماء گزرے ہیں اور جتنے علماء کو سپورٹ کرنے والے لوگ گزرے ہیں، ان سب کے نام تاریخ میں شاید کہیں نہیں بھی لکھے ہوئے، لیکن ان سب کا حصہ اس مارکیٹ میں وہ جو شیئر ہے وہ ان سب کو اس کے مطابق ملتا ہے جتنی کسی کی کوشش، محنت اور جتنا کسی نے کوئی وقت لگایا. اب یہ ہم میں سے ہر ایک کے اوپر ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا کرتے ہیں. تو 2-3 کرنے کے کام ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جیسے پہلی چیز اولاد کی صحیح تربیت، اور اس کے لیے مستقل کوشش، اور اس کوشش میں دعا بھی اور دوا بھی. دعائیں تو ہم سب کرتے ہیں لیکن دوا کرنا بھی ضروری ہے. دوا میں ہم عام طور پر اپنے بچوں کو دوسروں کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ کوئی ان کو دین سکھا دے، لیکن یاد رکھیے کہ بچے جو آپ سے سیکھتے ہیں وہی اصل میں انہوں نے سیکھنا ہوتا ہے. باقی تو فارمیلٹیز ہیں، کچھ چیزیں وہ رٹ لیں گے. کچھ لوگ صرف حفظ کرا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، چاہے وہ بچہ بعد میں اس کو پڑھے یا نہ پڑھے. کچھ لوگ صرف دعائیں وغیرہ یاد کرا دیتے ہیں یا نماز پڑھنا سکھا دیتے ہیں یا اور تھوڑی بہت دین کی بنیادی تعلیم دے دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جو
آپ سکھائیں گے، خود سکھائیں گے، جو اپنی روزمرہ زندگی میں آپ ان کو دیں گے، وہ اصل میں ان کے فائدے کا ہے، وہ انہوں نے سیکھنا ہے. آپ کو رول ماڈل بناتے ہوئے جو کچھ وہ سیکھیں گے، یعنی رول ماڈلنگ سے جو سیکھیں گے وہ خالی نصیحتوں اور زبانی باتوں سے نہیں سیکھیں گے. تو اس سلسلے میں اہم ترین اصول یہ یاد رکھیے کہ بچہ وہی کرے گا جو آپ اس کے سامنے کریں گے. بچپن میں آپ دیکھیں جو بالکل چھوٹے چھوٹے چننے منے ہوتے ہیں، تو ماں اگر نماز پڑھتی ہے تو وہ بچے ہمیشہ جائے نماز پہ آ کے ضرور سجدے میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ماں کو دن میں کئی بار یہ کرتے ہوئے دیکھا. انہیں کہنے نہیں پڑتا کہ آؤ ادھر نماز پڑھو. یہ الگ بات ہے جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر اپنی مرضیاں کرنے لگتے ہیں، لیکن بچپن کا وہ دیکھا ہوا جو ہے وہ ذہن میں رہ جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ انہیں کہتے سچ بولیں تو آپ انہیں سچ بول کے دکھائیں گے. تو یہ تو انفارمل ایجوکیشن ہے جو آپ ان کو دے رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے. دوسری ہے فارمل وے میں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ پڑھنا. آپ اپنے ہر بچے کو اگر ہو سکے تو انڈیویجول ٹائم دیں. کوئی ایک کتاب شروع کر لیں. یہ کتاب جس کا انتخاب اس وقت آپ کے سامنے کیا گیا یہ بھی اسی مقصد کے لیے. اپنے بیٹے کے ساتھ یہ کیا تھا کہ کچھ کتابیں اس کے ساتھ میں نے ہر روز تھوڑی تھوڑی پڑھی، اور میں ابھی پڑھ ہی رہی تھی انفیکٹ تو مجھے ایک کسی نے کتاب لا کر دی 365 ڈیز بائبل، اور وہ بچوں کی کتاب تھی جو 8 سے 10 سال کے شاید بچوں کے لیے لکھی گئی تھی. 365 پیجز تھے اس کتاب کے، اور ہر پیج پر بائبل کی ایک کوٹیشن تھی، اور اس کے ساتھ خوبصورت قسم کی تصویریں بھی بنی ہوئی تھی، اور نیچے کرنے کے کام بتائے ہوئے تھے، اور انسٹرکشن بھی تھی کہ اپنے بچے کو آپ یہ کس طرح پڑھائیں. اب جو ماں سال کے 365 ڈیز بچے کے ساتھ روزانہ 10 منٹ میں بیٹھ کے ایک پیج کو سامنے رکھ کے بائبل کی ایک کوٹیشن پڑھتی ہے اور اس کے بعد اس کو تھوڑی سی نصیحتیں اس کے مطابق کرتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ سال کے آخر میں کتنا کچھ جمع ہو جائے گا. تو اس سے مجھے اور زیادہ انکریجمنٹ ملی کہ جو طریقہ میں نے اختیار کیا تھا یہ بہت ہی مفید کارآمد طریقہ ہے. کیوں نہ میں اپنے بچے کو ہر روز قرآن کا کچھ حصہ سکھاؤں. بہرحال میں نے اس کے ساتھ کچھ کتابیں، قال رسول اللہ، حسن اخلاق، اسی طرح کچھ اور کتابیں میں نے ہر روز شام کے وقت بیٹھ کے اس کے ساتھ تھوڑی تھوڑی پڑھی. اس کو پڑھ کے اسی کو کہتی تھی، مثلا یہ کتاب ہے تو یہ بھی میں نے اسی طرح اس کو پڑھائی. اچھا چلو اس کی عربی پڑھو، کیونکہ قرآن جب بچے پڑھ لیتے ہیں ناظرہ تو عربی پڑھنے کو مشکل نہیں ہے. غلط بھی پڑھیں گے تو کیا ہوا، پڑھے تو صحیح. اچھا اردو پڑھو، تھوڑی بہت اردو 4-5 جماعتوں تک اس نے پڑھی تھی تو اتنی پڑھ لیتا. پھر وہ کہتی تھی اس کی انگلش پڑھو. تب آپ دیکھیں ایک ہی کتاب کے اندر عربی بھی ہے، اردو بھی ہے اور انگلش بھی. ٹھیک ہے اگر آپ کے بچے عربی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اردو اور انگلش، یا اردو بھی نہیں پڑھ سکتے تو نہ پڑھے، آپ پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ انگلش ہے. اور اس میں بہت اچھی نصیحتیں ہیں جو ہر ماں کو اپنے بچوں کو کرنی چاہیے، اور پھر بیٹھ کے ان کے ساتھ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی اچھی کتاب ان کے ساتھ لے کے روزانہ شام کو بیٹھے، انہیں 5 منٹ 10 منٹ، اس کو کوالٹی ٹائم کہتے ہیں. میرا ٹائم رات کے علاوہ صبح ناشتے کی ٹیبل ہوتا تھا. کتاب ناشتے کی ٹیبل پہ ساتھ ہی رکھی ہوئی ہے. بچہ اسکول جا ہی نہیں سکتا جب تک وہ اس میں سے کچھ پڑھ نہ لے، اور میں اسی سے پڑھوا کے پوچھتی تھی اچھا اس سے کیا بات تم نے سیکھی، مجھے بتاؤ کیا سمجھ میں آیا. اور بعض اوقات بچے ماشاءاللہ ہم سے آگے بہتر سوچنے اور سمجھنے والے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اس طرح تھوڑی 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 کوشش کے ساتھ اچھا ماں اور بچے کا ایک ریپو بھی بن جاتا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی، ورنہ تو گیپ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. ہم ویسے ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرتے، یا تو انہیں ہوم ورک یا اسکول پہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں یا پھر نماز پہ کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. تو یہ کافی نہیں ہے، ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنا ضروری ہے، چاہے رات کو سونے سے پہلے 10-15 منٹ، چاہے صبح ناشتے کی ٹیبل پہ 10 منٹ. کچن میں ہی رکھی ہو کتاب، اور جب آپ کھانے کے لیے ان کے بریڈ ٹوسٹ لا کے رکھیں، ساتھ ہی کتاب اٹھا لیں، تھوڑی سی پڑھ کے انہیں چھوٹی سی اچھی بات سنا کے ایک اچھی سی نصیحت کر کے گھر سے روانہ کریں. وہ جو بچے کے اندر ایک ہوتی ہے نا کہ ماں نے مجھے توجہ دی ہے اور ماں نے مجھے محبت دی ہے، اور ابھی بچپن میں شاید وہ اس کو اتنا نہیں سمجھے کہ شاید پابندی اور مصیبت ہی سمجھے، لیکن بڑے ہو کے ضرور آپ کو دعائیں دیں گے کہ ہماری ماں بہت اچھی تھی کہ جس نے بچپن میں ہمارے لیے یہ وقت نکالا اور ہمیں اچھی اچھی نصیحتیں کی. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اسی کو کہتی کہ پڑھو، اور پھر اس کی تھوڑی تھوڑی ایکسپلینیشن دیتی.
پورا قرآن میں نے اپنے بچے کے ساتھ اسی طرح 1-on-1 بیس پہ پڑھا. ہم سب یہ چھوٹا سا ٹائم نکال سکتے ہیں اور یہ مشکل نہیں ہے، لیکن جب صحیح تعلیم ان تک جائے گی تو وہ ہمارے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر سے ہی اچھے کام کریں گے. یہ نہیں کہ 2 کتابیں پڑھا کے 4 کتابیں پڑھا کے ہمارا فرض پورا ہو گیا اور ختم نہیں. وہ مانیٹرنگ اور وہ ساری تربیت اپنی جگہ ساتھ ساتھ ہے. انشاءاللہ میں اس میں سے کچھ پیسج آپ کو پڑھواؤں گی، اور باقی یہ میری ویب سائٹ پہ 2-3 دفعہ میں نے یہ پڑھائی ہے کتاب، اس کی ایکسپلینیشن موجود ہے. اگر آپ خود سن لیں اور اس کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ وہ باتیں ڈسکس کریں تو انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر بھی کام کرنا ہے، اپنی تعلیمی قابلیت بھی بڑھانی. اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں، اچھے لیکچر سنیں اور ریگولر بیس پہ کریں. حدیث میں آتا ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کے نزدیک بہترین اعمال وہ ہیں کہ جو مسلسل کیے جائیں، جن میں کنٹینیوٹی ہو، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو ہم سب کو بھی مثلاً آپ ڈرائیو کرتے ہیں، اپنے کام پہ جاتے ہیں یا گروسری پہ جاتے ہیں، تو آپ نے پہلے سے ہی سیٹ کیا وہ ہو کہ اس وقت میں مجھے یہ لیکچر سننا ہے، لازمی سننا ہے. جاتے اور آتے وقت میں نے کچھ لوگوں کو سنا کہ انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر صرف اپنے کام پہ جاتے ہوئے جو کمیوٹنگ ٹائم تھا اس میں جاتے اور آتے سن لی. اکیلا ہوتا ہے انسان، فل کنسنٹریشن ہوتی ہے، ٹریفک اور باقی چیزیں تو عادی ہو جاتا ہے روز دیکھ دیکھ کے. تو اس طرح انسان اپنے وقت کا بھی صحیح استعمال کرتا ہے اور اپنے مفید علم میں اضافہ بھی کرتا چلا جاتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اولاد کی تربیت اور ان کو دعائیں وغیرہ سکھانے کے علاوہ صدقہ جاریہ کے کام بھی کرنے چاہیے، چاہے ایک پینی کیوں نہ ہو. دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے اوپر بڑے قرضے ہیں، ہم کہاں سے صدقہ کریں. بھلے قرضے ہوں، ہم اپنی ذات پہ بھی تو خرچ کرتے ہیں نا، اپنے بچوں پہ بھی کرتے ہیں. مجھے ایک خاتون کی کہانی کبھی نہیں بھولتی کہ بہت ہی غریب خاتون تھی، جتنے اس کے بچے تھے بس اتنا ہی آٹا ہوتا اتنے پیڑے بن جاتے. تو ان کے گھر کے باہر سے روز ایک فقیر صدا لگاتے ہوئے گزرتا تھا. تو وہ کیا کرتی کہ ہر بچے کا جو آٹے کا پیڑا ہوتا تھا روٹی بنانے والا، اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ نکال لیتی تھی، ایک بائٹ. اور وہ 6-7 سے جو بائٹ نکالتی چھوٹی چھوٹی، تو اس سے ایک چھوٹی سی روٹی بن جاتی. جو فقیر گزرتا تو اس کو وہی صدقہ کر دیتی. تو آپ دیکھیے کہ ایسے لوگ جو اتنی تکلیف کے ساتھ یعنی اپنے منہ کا لقمہ نکال کے کسی کو دے رہے ہوں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی کیسی قدردانی فرماتا ہے. تو چاہے آپ اپنے گھر میں غلہ رکھے، کچھ رکھے، تھوڑا ڈالتے رہے، چاہے کتنی بھی مشکل میں. یاد رکھیے جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے، قسم کھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. لیکن الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان ہمیں فقر سے ڈراتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ گے، تمہارا اپنا کیا بنے گا، اور ہمیں دینے نہیں دیتا. تو اس سے انسان کی کئی بلائیں ٹلتی ہیں، کئی مصیبتیں دور ہوتی ہیں جب انسان دوسروں کے کام آتا ہے، دوسروں کی ضرورت پوری کرتا ہے. اور اس میں پھر انسان جب یہ سوچتا ہے کہ میرے اپنے لیے تو اس کو بہترین فائدہ ہوتا ہے. اور تیسری چیز علم ينتفع به کے لیے آپ نے وقت نکالنا ہے. چاہے اپنے گھر میں 2-3 لوگوں کا گروپ بنائے، زیادہ کا بنائے، زیادہ تو جتنا مرضی آپ بنائیں، لیکن اجتماعی مطالعہ کریں. بچوں کے ساتھ بھی اکٹھے بیٹھ کے کچھ پڑھیں، اپنی دوستوں کے ساتھ بھی اکٹھے بیٹھ کے پڑھیں. کیونکہ جب دوستوں کے ساتھ ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو ہماری گفتگو جو ہے وہ بڑی ریگولیٹ ہو جاتی ہے. ادروائز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے کہ جہاں اکٹھے بیٹھیں گے کوئی نہ کوئی غیبت، کبھی تجسس، کبھی ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جبکہ ہماری زندگی اور ہماری موت، ہمارا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. ہمیں ان سوالوں کے جوابوں کی تیاری کرنی چاہیے جو قبر میں جاتے ہی پوچھے جائیں گے کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تمہارا دین کیا تھا، من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے. فرشتے آ کے جو اٹھا کے بٹھاتے ہیں میت کو اور اس سے سوال کرتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تو اس میں ایمان والوں کو اللہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، قول ثابت کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں ثابت قدمی عطا کرتا ہے، اور فرشتوں کے سامنے انسان صحیح جواب دے دیتا ہے. ورنہ تو یہ ہے کہ انسان اگر یہاں تیاری نہیں کرتا تو وہاں پر تو انسان کے لیے مشکل ہو جائے گی. اب آپ دیکھیے کہ ہمیں کچھ چیزوں کو شفٹ کرنا ہے. ہمیں اپنی زندگیوں سے بدگمانی، تجسس، غیبت، چغلی، تانے، ان چیزوں کو نکال کر، ہٹا کر ان کی جگہ علم حاصل کرنا، سیکھنا، سکھانا، اچھی گفتگو، علمی بات، ان چیزوں کو رواج دینا ہے.
تاکہ ہمارے بچے بھی ہمیں دیکھیں کہ ہاں واقعی ماں کو کچھ آتا ہے, ماں کچھ کرنے والی ہے. آپ دیکھیں آج یہاں جو آپ بیٹھے ہیں ایسے نہیں بیٹھے, آپ کے پاس میں ضرور کسی نے آپ کو انسپائر کیا ہے کہ خیر کی بات سنو, خیر کی بات کرو. کسی کا عمل, کسی دادا دادی نانا نانی, خاندان میں کوئی خاتون, کوئی اور ہمسائیگی میں ادھر ادھر کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جو نیک ہوگا, جس کی نیکی سے آپ انسپائر ہوئے ہوں گے, اور پھر وہ تہوں کے نیچے چلی گئی. جو ہی آپ کو موقع ملا مزید کوئی دین کا علم سیکھنے کا, تو آپ فوراً اپنے اس سے باہر آ گئے اور سیکھنے کے لیے آپ پہنچے. تو آپ کی چال ڈھال, آپ کا اٹھنا بیٹھنا سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہونا چاہیے. لیکن افسوس یہ کہ شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور ہم کہیں نہ کہیں بچتے نہیں, کہیں نہ کہیں غیبت کا شکار ہو کر ہی رہتے ہیں. اور غیبت ہے کیا؟ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی وہ برائی ذکر کرنا کہ جو اس میں ہو. ہم کہتے ہیں ہم تو سچی بات کر رہے ہیں, یہ تو ایسا ہی ہے. جی ہاں, اسی کو تو غیبت کہتے ہیں. اور پھر حدیث میں آتا ہے, آپ نے پوچھا صحابہ سے کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جس کے ذکر کرنے کو وہ ناپسند کرتا ہے. یعنی جو بات اس کو پسند نہیں وہ اس کے سامنے بھی نہ کرو اور اس کے پیچھے بھی نہ کرو, روک لو اپنے آپ کو. تو کسی نے پوچھا اگر وہ عیب میرے بھائی میں ہو, تو آپ نے فرمایا تبھی تو یہ غیبت ہے, اگر نہیں پھر تو بہتان ہے, الزام تراشی ہے, جو اس سے بھی بڑی مصیبت ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا گیا اور لوگوں نے کہا کہ وہ فلاں, اس کو تو جب تک کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں, جب تک اس کو سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا لوگوں تم نے اس کی غیبت کی. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو وہی بات کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے اندر ہے. آپ نے فرمایا غیبت کے لیے تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جو اس میں ہے. تو اب آپ دیکھیے ان باتوں کو تو ہم نے کبھی غیبت ہی نہیں سمجھا کہ کسی کے بارے میں بیٹھ کے تبصرہ شروع کر دینا, اور خاص طور پر اپنے بچوں کے بارے میں ایسے تبصرے تو ہم نے حلال کر رکھے. اپنے بچے, اپنے بہویں, اپنے داماد, دیورانی جٹھانی رشتے دار, ان کے بارے میں تو ایسی تنقیدی نگاہ ہوتی ہے بعض اوقات کے ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات جو ہے گن گن کے چن چن کے رکھتے ہیں, حالانکہ حاصل کچھ نہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ اپنی نیکیاں ان کو دینے والی بات ہے. اور ہمیں کسی کی ذات سے کیا غرض؟ اگر ہاں واقعی بڑی غرض ہے تو پھر کوئی اچھی بات اس کو سکھائیں. اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کو روکیں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس کو کہتے ہیں, نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. پھر اسی طرح نقل کرنے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک عورت کی نقل اتاری گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی, یعنی کسی کی شکل یا لباس یا بول چال یا اور اسی طرح کسی بھی طرح نقل اتارنا. پھر بعض اوقات زبان سے, لکھ کے, اشاروں سے, چیٹنگ میں, کسی بھی طرح انسان دوسرے کے عیبوں کی طرف توجہ جب دلاتا ہے, یہ بھی ایک طرح سے غیبت ہو جاتی. مثلا کسی کے جسم کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں, فلاں بڑا موٹا ہے, وہ فلاں وہ لنگڑا جو ہے, فلاں ایسا فلاں ایسا. تو کسی کے جسم کے بارے میں بھی ہمیں اس کے عیب مینشن نہیں کرنے چاہیے. اسی طرح وہ فلاں تو بڑا چور ہے, فلاں جھوٹا ہے. سیاستدانوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں شروع کر دیتے, حالانکہ ہمیں حقیقت کا علم نہیں ہوتا, ہم نے بھی خبروں سے ہی سن رکھا ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ اگر ہماری عدالتیں تک یہ کہتے ہیں ہم اصل حقیقت نہیں جانتے, جو ہمارے سامنے آئے ہم اس کے مطابق کر رہے ہیں. اصل حقیقت تو کسی بھی چیز کی اللہ جانتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بلا وجہ لوگوں کے بارے میں ججمنٹل نہ ہوں. اگر کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہم فوراً ججمنٹل ہو جاتے ہیں, اگر کسی نے کوئی مخصوص طرح کا لباس پہن لیا تو فوراً ہم ججمنٹ شروع کر دیتے ہیں. تو اس قسم کی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر آپ واقعی سمجھتے کہ کوئی ڈریس اپ صحیح نہیں ہے تو اس کو جا کے پیار سے سمجھا دیں کہ آپ دیکھیں کہ اس کپڑے میں نماز نہیں ہوتی ہے, آپ اس سے بہتر پہن لیں. یا یہ کہ اگر آپ نہیں کہہ سکتے تو کوئی اور کہہ دے گا جس کو توفیق ہوگی. پھر اسی طرح یہ کہ لوگوں کے بارے میں یہ فلاں تو سوتا ہی رہتا ہے, فلاں تو ایسا ہے ویسا ہے, بے وقوف ہے, ناسمجھ ہے, امیچور ہے. دیکھیے آپ یا تو کسی ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے ہوں تو آپ کسی کی بیماری بتا کے, یا کسی سائیکالوجسٹ کے پاس بیٹھ کے آپ اس کی بیماریاں بتائیں.
آپ اس کا علاج کروانے گئے ہیں. ادروائز irrelevant لوگوں کے سامنے اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ اپنے آپ ہی کو نقصان دینے والی بات ہے. پھر کسی کے اخلاق کے بارے میں تبصرے کرنا، فلاں تو بڑا شیخی خورا ہے، متکبر ہے. پھر کپڑوں کے بارے میں، اس کی آستینیں کھلی ہیں، اس کے کپڑے لمبے ہیں، اس کی شرٹ چھوٹی ہے، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے تذکرے کرنا جو ہے یہ سب چیزیں غیبت میں شمار ہو جاتی ہیں اور ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ غیبت کے علاوہ ایک اور بری بیماری ہے تجسس، کہ لوگوں کے گھریلو خاندانی حالات کے بارے میں، یہاں بیٹھ کے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور وہاں کی خبریں یہاں کی وہاں، ان چیزوں میں وقت بھی بڑا ضائع ہوتا ہے اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا اور آپس کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ فرمایا، لوگوں تم جانتے ہو کہ یہ کون سا شہر، تم جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے، تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ حرمت والا شہر ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ حرمت والا دن ہے. لیکن یاد رکھو اللہ نے تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں آپس میں اس طرح حرام کیے ہیں جیسے تمہارے اس دن، تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس شہر کی حرمت ہے. پھر اسی طرح مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے 3 گنا زیادہ بتائی گئی حدیث میں. یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا تو فرمایا، اے گھر تجھے مرحبا، ویلکم، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے. لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم تر. اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی، اس کا خون، اس کا مال اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے، بدگمانی، یعنی بلا وجہ دل میں کوئی گرج رکھ لینا، اس کے بارے میں بری سوچ ہی سوچنا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان کو زیبا نہیں دیتی. پھر اسی طرح کسی کی عزت سے کھیلنا، کسی کو حقیر سمجھنا، اس کو رسوا کرنا. غیبت کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ غیبت کرنا تو حرام ہے، غیبت سننا بھی حرام ہے. یعنی کسی کو انکریج نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی آ کے کرے تو اس کا دھیان پھیرنا چاہیے، موڑنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو صدیقین ہوتے ہیں جن کا قرآن میں ذکر آتا ہے ان کا اخلاق یہ ہے. سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں کہ صدیقین کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کی قسم نہیں کھاتے، نہیں بات بات پہ اللہ کی قسم، نہ وہ غیبت کرتے ہیں، نہ ہی ان کے پاس غیبت کی جاتی ہے. لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ سننے والا نہیں. جب بھی وعدہ کرتے ہیں اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور دوسروں کو مذاق نہیں اڑاتے. پھر اسی طرح یہ ہم خود تو نہیں کرتے لیکن لوگ ہمارے پاس آ کے کرتے ہیں. ایک آدمی نے معروف کرخی کے پاس، ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے پاس آ کر کسی کی غیبت کی تو انہوں نے اس سے کہا اس روئی کو یاد کرو جو تمہاری آنکھوں پہ رکھی جائے گی، یعنی موت کے وقت جو کفن ہے اس کو یاد کر لو تو یہ چیزیں بھول جائیں گی. تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان اپنی طرف سے بچے اور کوئی اور کرے تو اس کو بھی روکے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کی زندگیوں کے بارے میں انسان کو زیادہ انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے. اور یہ صرف یہ نہیں کہ کسی غیر کی بلکہ اپنے بھی، جیسے اپنے ہی بچے ہیں، اپنے ہی گھر میں ہیں، ان کے بارے میں بھی بہت تجسس نہ کریں، کیونکہ اس میں بعض چیزوں کی حقیقت ہمیں نہیں پتہ ہوتی اور جب وہ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہے تو اس سے بہت انسان کی پریشانی بڑھتی ہے اور حاصل کچھ نہیں ہوتا. ہمارے والد کو یہ پتہ بھی ہوتا تھا کہ ہم نے غلطی کی ہے تو وہ ہمیں نہ تو جتاتے تھے نہ کہتے تھے. ہمارا ڈر کے اندر سے برا حال ہوتا تھا لیکن وہ اچھے ہی اخلاق سے، اچھے ہی طریقے سے اس سے متعلق کوئی نصیحت کر دیتے جس سے ہمیں پتا ہوتا ہے انہیں پتا تو چل گیا لیکن اب یہ ہمیں تانا نہیں دے رہے. ایک یہ ہے کہ کسی کو مجرم قرار دے کے برا بھلا کہہ کے اس کو تانے دے کے اس کی اصلاح کی جائے، اور ایک یہ ہے کہ انسان ویسے ہی جنرل وے میں دوسرے کو اچھی بات بتا دے. تو بہرحال یہ چند چیزیں ابتدائیے میں تھی. اب میں آپ کے ساتھ کتاب کی شیئرنگ کروں گی انشاءاللہ تعالی. کتاب کا نام ہے وصایا ام حکیمہ لابنہا. ام حکیمہ کی وصیتیں اپنے بیٹے کے لیے. ماں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی ہے
میں عربی بھی پڑھوں گی کہ عربی کی اپنی ایک چاشنی ہے. پیج 4 پہ ہے. بنی ایاک ان تتکلم فی الاشیاء وفی الناس. اے میرے بیٹے، لوگوں اور چیزوں کے متعلق بات کرنے سے بچو. یہ کوئی بہت عقل مند ہونے کی نشانی نہیں ہوتی کہ انسان لوگوں پہ تبصرہ کرتا رہے، لوگوں کی باتیں کرے، ان کے لباس پہ، ان کے جسم پہ، ان کی چال ڈھال پہ. اس چیز سے بچو. اب یہ ماں اپنے بچے کو تربیت دے رہی کہ لوگوں کے اوپر باتیں نہیں کرنی. الا بعد ان تتاکد من صحت المصدر، مگر اس وقت جب ان کے ماخذ کا صحیح ہونے کا یقین ہو جائے. یعنی جب کسی چیز کے بارے میں بات کرو تو پہلے اس کو کنفرم کرو. کسی سے کوئی انفارمیشن شیئر نہ کرو جب تک کہ اس کی اوتھینٹسٹی کا علم نہ ہو. کتنا بڑا معیار ہے. گویا دوسرے لفظوں میں سچائی کی تلقین کر رہی کہ سچی بات کرو، حقیقت پر مبنی بات کرو. کیونکہ بعض اوقات بچے جو ہوتے ہیں بڑے امیجنیٹو ہوتے ہیں، امیجنری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایج ہوتی ہے جس میں یہ بچے اس طرح کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس وقت نہ تو انہیں کنڈیم کرنا چاہیے اور نہ ہی انہیں انکریج کرنا چاہیے، بلکہ ان کو سمجھانا چاہیے کہ کسی بھی چیز کو جب ڈسکرائب کرو یا کسی بھی چیز کے بارے میں کہو کہ فلاں چیز ایسی ہے تو صرف اس وقت بتاؤ جب تم نے واقعی دیکھی ہو یا پڑھی ہو. اس تربیت کے نہ ہونے کا نقصان کیا ہوا ہے؟ آج آپ سوشل میڈیا کے دور میں دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ان اوتھینٹک چیزیں ادھر سے ادھر فارورڈ ہو رہی ہیں. کس نے کہا، کس نے نہیں، کسی کی بات ہے کسی اور کا نام لگا دیا. حتیٰ کہ قرآن اور حدیث کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا. مثلا علامہ اقبال کے نام سے بہت سی پوئٹری سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہی ہوتی، حالانکہ وہ علامہ اقبال کی ہوتی نہیں. اور اگر کسی کو منع کرے تو وہ ناراض ہوتے، کہتے مجھے تو کسی نے بھیجی تھی. یہ تو ریسرچ کا طریقہ نہیں نا کہ کسی نے کہا تھا تو میں نے ایسا کر دیا. اب آپ مثلا کسی مریض کو دوا دینے لگتے تو یہ تھوڑی وہ مجھے فلاں نے کہا تھا کہ یہ دوا دے دینا. نہیں، پہلے آپ مرض کو جانتے ہیں، اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس اتھارٹی ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ کو کوئی حق نہیں. آپ نے علم ہی حاصل نہیں کیا، آپ ڈاکٹر ہیں ہی نہیں اور آپ دوسروں کا علاج کرتے پھر رہے ہیں، تو یہ تو درست نہ ہوا. تو اس میں بچوں کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ اگر آپ کے پاس کسی نے بھیج دیے کہ جی علامہ اقبال کے شعر آپ کو بڑے پسند آئے اور آپ جھٹ آدھے پڑھتے اور آدھے ابھی پڑھے نہیں ہوتے کہ آپ کہتے چلو فلاں اپنی بہن کو بھی بھیجتی ہوں، فوراً اس کو بھیج دیتے. اب اس کے ان باکس میں چلے گئے، اب وہ پڑھ رہی ہے، وہ آگے 10 اور لوگوں کو، 10 کیا 2 2 100 لوگوں کے جو گروپس ہیں ان میں جا کے پوسٹ کر دیتے ہیں. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک جھوٹ، ایک غلط بیانی کہاں تک چلی گئی اور اس جھوٹ میں سارے شریک ہو گئے. اسی طرح بعض اوقات ہم کسی کے بارے میں کوئی بات سنتے ہیں کہ جی فلاں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کوئی تحقیق نہیں کرتے، فٹ سارے رشتہ داروں میں یا دوستوں میں مشہور کر دیتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بات ٹھیک نہیں تھی، تو کسی اور کے بارے میں کہا گیا تھا اور میں نے سمجھا کہ اس کے بارے میں. اب جو آپ نے غلط سمجھا، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کا وقت ضائع ہوا اور کتنے لوگوں کا نقصان ہوا. اسی طرح بعض اوقات احادیث کے اوپر بخاری لکھ کر بھیج دیتے ہیں دوسروں کو، کیونکہ بخاری ایک اوتھینٹک نیم ہے تو لوگ کہیں گے اچھا بخاری میں چلو یہ اس پہ عمل کر لیتے ہیں. اور پھر نیچے اتنی تاکیدیں بھی کی ہوتی اس کو ضرور شیئر کرنا، حالانکہ اس بات کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہوتی. تو اپنے لیے بھی اور بچوں کی تربیت کے لیے بھی یہ بات یاد رکھیے کہ بچوں کا کہ نہیں، جب تک صحیح طور پہ پتہ نہ ہو آگے مت بتاؤ. اچھا اس میں بعض مائیں اپنے بچوں سے اگلواتی ہیں دوسرے گھر کے راز. وہ پھپھی کے گھر گئے تھے تو کیا ہوا تھا، کیا کھایا تھا، تمہیں کیا ملا تھا، اور کون آیا تھا، وہ آیا تھا فلاں. اب وہ بچے بڑے اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ ہم سے تو ماں اتنا کچھ پوچھ رہی ہے. 1-2 دفعہ آپ پوچھیں گے، اگلی دفعہ وہ خود ہی شروع ہو جائیں گے آپ کو بتانے، حالانکہ ان باتوں کی ضرورت نہیں تھی. اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے پوچھے اور وہ آپ کو بتائے تو آپ اور دکھی اور غمگین ہو جائیں. اچھا ان کے گھر میں تو یہ پکتا ہے اور ہمارے گھر میں، یا فلاں کو تو دعوت پہ بلایا تو یہ پکایا اور ہمیں بلایا تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، وغیرہ وغیرہ.
کتنی چیزیں انسان کے لیے. حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی مطلب نہیں. ما لا یعنی، لا یعنی باتیں چھوڑ دے. تو جن چیزوں سے ہمارا مطلب نہیں ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی سے باہر نکال دینا چاہیے. جیسے گھر کا فالتو سامان نکال دینا چاہیے نا، ڈی جنکنگ. آپ اسپرنگ کلیننگ کرتے ہوں گے، جو ایکسٹرا چیزیں سالوں سال استعمال نہیں ہو ان کو گراج سیل لگا دیں تاکہ کوئی اور بیچارہ غریب لے جائے اور وہ استعمال کرے. بلکہ ہم نکالنے کے بجائے تو جہاں گراج سیل لگی ہوتی وہاں سے کچھ اور بھی اکٹھا کر کے لے آتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ انسان کا خواہ مخواہ کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد وَإِذَا جَاءَكَ أَحَدٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنْ قَبْلَ أَن تَتَهَوَّرَ، جب کوئی تمہارے سامنے کوئی خبر لائے تو جلدی کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرو. وَإِيَّاكَ وَالشَّائِعَةَ، اور مشہور خبر پر یقین کرنے سے بچو. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو اتنی مشہور ہے بات. آپ کو معلوم ہے کہ بعض احادیث صرف اس لیے لوگ مان لیتے کہ وہ بڑی مشہور ہے، حالانکہ حدیث کے صحیح ہونے کا یہ کرائیٹیریا ہی نہیں ہے کہ وہ مشہور بات ہے اس لیے اس کو حدیث بنا لو. آپ نے اتنی سخت بات ایک موقع پہ فرمائی، من کذب علی متعمدا، جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنائے. یعنی اس پہ تو وہ اپنے لیے آگ تیار کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے جھوٹی بات کرنا بہت بڑا جرم ہے. اچھا بعض لوگ بڑے آرام سے بیٹھے ہوتے کہتے قرآن میں لکھا ہے، حالانکہ کہیں نہیں لکھا ہوتا. کئی دفعہ تو مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کس طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے جبکہ انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ قرآن میں تو کہیں پردے کا کوئی حکم نہیں ہے. تو پڑھا ہی نہیں ہے آپ نے، آپ کیسے اپنے پاس سے بات کر رہے ہیں؟ پہلے پڑھ تو لیں، سمجھے تو صحیح اس کو. تو لوگوں نے تو نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور نہ ہی کسی انسان کو چھوڑا. لیکن ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے تاکہ وہ کچھ بن سکے. آپ دیکھیں سب سے بڑی مشکل جو بچوں کے لیے ہوتی ہے وہ ان کا فوکسڈ نہ ہونا. طرح طرح کی گیمز ہیں، ویڈیو گیمز ہیں، موبائل گیمز ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دماغ اسی کے ساتھ ہی آکوپائڈ رہتا ہے. وہ ان پہ تو خوب فوکسڈ ہے لیکن کرنے کے کام پر فوکسڈ نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے اس کا؟ نتیجہ یہ ہے کہ وہ پھر ایگزامز جو لکھتے ہیں وہ اچیو نہیں کر پاتے جو انہیں کرنا چاہیے. ساری ذہانت ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں بن پاتے جو انہیں بننا چاہیے کیونکہ فوکسڈ نہیں. تو یہ جو جتنی بھی غیر ضروری لا یعنی قسم کی باتیں ہیں یہ انسان کا فوکس ختم کر دیتی ہے اور ڈیپ ورک نہیں ہو سکتا. ڈیپ ورک کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ہر طرح کی ڈسٹریکشن سے بچ کے کام کرے. اب دیکھیے کہ اس وقت ہم الحمدللہ ہر کام گھر کا سب کچھ چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم یہ سن رہے ہیں. بلیو می اگر میں بھی آپ کی جگہ ہوتی نا اور گھر میں صرف کوئی لیکچر لگا کے اس وقت لیٹ جاتی تو کراٹے ہی لے رہی ہوتی. کیونکہ انسان جب تک ماحول نہیں ہوتا کسی چیز کا، باقی چیزوں کو چھوڑ کے، بستر چھوڑ کے، اپنا گھر چھوڑ کے کہیں بیٹھ کے سیکھتا نہیں تو سیکھ نہیں پاتا. تو اس لیے ہفتے میں ایک دن کم از کم کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں آپ پورے فوکس کے ساتھ کچھ سیکھ اور سکھا سکیں. پھر وہ کہتی ہے لا تصدق کل ما یقال ولا نصف ما تبصر، ہر اس بات کی تصدیق نہ کرو جو کہی جاتی ہے اور نہ اس چیز کی جس کو تم نے آدھا دیکھا ہو. یعنی تصویر کا صرف ایک رخ دیکھ کے تم نے اس کا کچھ اور مطلب نکال لیا، تو ایسا کرنا بھی درست نہیں. اور جب اللہ تمہیں دشمن کے ساتھ مبتلا کرے تو اس کا مقابلہ اس پر احسان کرتے ہوئے کرو. یعنی دشمن کو احسان سے مارو. کتنی خوبصورت نصیحت ہے. کیونکہ اگر تلوار سے ہی مارنا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے پاس 2 دھاری تلوار ہو، وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہو. لیکن عام طور پہ یہ ہے کہ ہماری دشمنی کیا ہوتی ہے؟ خاندانی قسم کی. اس کے ساتھ کوئی انبن ہو گئی، اس کے ساتھ ہو گئی. تو ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا اس کے ساتھ ہم اچھا شروع کر دیں. الاحسان یقطع اللسان، احسان زبان کاٹ دیتا ہے. اور اللہ کو ایسے بندے کے ساتھ احسان کرنا بڑا پسند ہے جو ہمارے ساتھ احسان نہ کرتا ہو. یعنی جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتا، اگر ہم اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے.
اس کا اجر بہت بڑا ہے جب ہم اپنے نفس کے خلاف جاتے ہیں. اور پھر اگر کوئی شخص ہم سے کھچا کھچا رہتا ہے, ہم سے بنتے نہیں اس کی, کبھی کبھی رشتہ داروں میں ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا بھی کر رہے تھے لیکن پھر وہ خوش ہو کے نہیں دیتے, راضی نہیں ہوتے کسی بات پر, تو اس پر اکتا کے چھوڑ نہ دیں, کرتے رہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ اتنا اچھا بھی نہ کریں تو وہ آپ کے دشمنوں کی صف میں جا ملیں. پھر کہا ادفع باللتی ہی احسن, اس طریقے سے برائی کو دور کرو جو سب سے اچھا ہو. اقسم باللہ, میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں, ان العداوۃ تنقلب حبا, تصور کہ عداوت یا دشمنی محبت میں پلٹ جائے گی. سوچو تو ذرا, تصور تو کرو. ہم کہتے ہیں نا تصور کریں, وہی اسی طرح کے لکھا ہوا تصور. امیجن کہ دشمنی دوستی میں بدل گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو دوست بنا لیا. اور ہم بعض اوقات اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے یا ناسمجھی کی وجہ سے اپنے دوستوں سے بھی دور ہو جاتے. پھر اس کے بعد ہے اذا اردت ان تنکشف صدیقا سافر معه فی السفر ينکشف الانسان یذوب المظہر وینکشف المخبر ولماذا سمی السفر سفرا الا لانه عن الاخلاق والطبائع يسفر. جب تم چاہو کہ کسی دوست کی حقیقت تم پہ کھل جائے تو اس کے ساتھ سفر کرو, کیونکہ سفر میں انسان کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے. یعنی وہ بہت ساری کمی کوتاہی جو گھر میں آپ کسی کی نہیں دیکھ سکتے تو سفر میں دن رات میں نظر آ جاتی ہیں. سفر میں ہی اس کے اندر کا پتہ چلتا ہے. آخر سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ انسان کے اخلاق اور طبیعتوں کو ظاہر کر دیتا ہے. سفر کا مطلب ہوتا ہے عربی میں, جیسے نا قرآن مجید میں آتا ہے وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ, صبح جب روشن ہو جائے. تو اسفر کا لفظ بھی سفر سے ہے. سفر کا مطلب ہوتا ہے روشن ہو جانا. یعنی سفر میں انسان کو کئی نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں, انسانوں کو ایکسپلور کرتا ہے, جگہوں کو کرتا ہے, نئی اپرچونٹیز اس کو ملتی ہیں. تو اب یہ بچے کو سمجھا رہی کہ دوست کو پرکھنا ہے جس پر اعتماد کرنا ہے. مثلا کسی کے ساتھ مل کے بزنس پارٹنرشپ کرنی ہے. اب انسان اس سے پوچھتا ہے, اس سے پوچھتا ہے, میں اس کے ساتھ کروں یا نہ کروں. تو بہتر یہ ہے کہ دونوں کسی ٹرپ کا ارینج کر لیں اور سفر کر کے دیکھیں, ایک دوسرے کو جج کریں کہ ہم اکٹھے ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں. اگر اس چھوٹے سے سفر میں ساتھ نہ چل سکے تو پھر وہ تو ایک طویل سفر ہوگا, کیونکہ شراکت کرنا آسان ہے, نبھانا بڑا مشکل ہے. اب دیکھیں کہ جب آپ سفر کرتے ہیں نا تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ جیسے آپ گاڑی پہ بیٹھ رہے ہیں تو جو آپ کے ساتھی ہیں وہ آپ کا کتنا خیال کرتے ہیں, اپنا کتنا کرتے ہیں. اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں, کھانے پینے کے معاملات ہوں یا اور ہوں, بہت سی چیزوں کا, عادتوں کا انسان کو ایک دوسرے کی پتہ چلتا ہے. پھر اگلی نصیحت ہے وَإِذَا هَاجَمَكَ النَّاسُ وَأَنْتَ عَلَى حَقٍّ أَوْ قَذَعُوكَ بِالنَّقْدِ فَافْرَحْ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَكَ أَنْتَ نَاجِحٌ وَمُؤَثِّرٌ فَالْكَلْبُ الْمَيِّتُ لَا يُرْكَلُ وَلَا يُرْمَى إِلَّا الشَّجَرُ الْمُثْمِرُ. اور جب تم حق پر ہو, تم ٹھیک ہو بالکل, اور لوگ تم سے لڑائی جھگڑا کریں یا تم پہ تنقید کرنا شروع کر دیں تو تم خوش ہو جاؤ. اب ایسے میں کون خوش ہوتا ہے کہ جب لوگ کرٹیسائز کر رہے ہو آپ کو اور آپ خوش ہو؟ ہاں, یہ لوگ حقیقت میں تمہیں کہتے ہیں کہ تم کامیاب انسان ہو. جو کامیاب ہوتا ہے اسی سے لوگ جیلس ہوتے ہیں اور پھر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, اور لوگوں پر اثر انداز ہونے والے ہو, کیونکہ مردہ کتے کو تو نہیں دھتکارا جاتا. یعنی کتا مرا پڑا ہو تو کوئی پاس جا کے اس کو ٹھوکر بھی نہیں مارتا, اور پتھر صرف پھلدار درخت کو ہی مارے جاتے ہیں. تو اپنے بچوں کو بریو بنائیں, ان کے اندر حوصلہ پیدا کریں, ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ذرا سا کوئی ہنس دے, کوئی بات کر دے, بچے ایک دم ڈاؤن ہو جاتے ہیں, ہمت چھوڑ دیتے ہیں, دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دیکھیے کہ ماں باپ کی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ بچے اس طرح ہوں
کہ لوگوں سے ڈرے گھبرائے نہیں, ان کے اندر اتنا کانفیڈینس ہو کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں, وہ لوگوں کی نگاہوں سے نہ چھپے, بلکہ ان کے اندر کانفیڈینس کیسے آئے گا جب بچے صرف تعریف سننے کے عادی نہ ہو. کہ جو بچے بہت پروٹیکٹیو پلتے ہیں صرف اپنے گھر میں, ماں بھی تعریف کر رہی ہے, نانی دادی سچی جھوٹی سب تعریفیں, اکثر تو ایسے ہی ہوتا ہے نا, لاڈ پیار, اپنا خون ہے, اپنے بچے اچھے لگتے ہیں تو پھر ہم تو صرف اچھے ہی پہلو دیکھتے ہیں, ان کی غلطیاں خامیاں تو ہمیں نظر نہیں آتی. جو ہی وہ باہر نکلتے ہیں, سوسائٹی میں جاتے ہیں, اسکول ہی جاتے ہیں, تو بےچارے بلنگ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس بلنگ کی وجہ سے کتنے بچے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں, زندگی بھر کے لیے اپنا کانفیڈینس لوز کر جاتے ہیں. اس کی ٹریننگ آپ نے گھر سے دینی ہے کہ جب کوئی بچہ تمہیں بلی کرے تو اس پہ تم نے پریشان نہیں ہونا. وہ اسی لیے تو تمہیں چھیڑ رہا ہے کہ تمہارے اندر کچھ ہے, تم بہادر بنو. اور کچھ بچے تو ماں سے اتنے ڈرے ہوئے ہوتے کہ آ کے کچھ شیئر بھی نہیں کرتے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر بچے یا تو انٹروورٹ ہو جاتے ہیں, اندر ہی اندر گھٹتے دبے رہتے ہیں, کوئی بات نہیں کرتے, کوئی شیئر نہیں کرتے, کوئی ڈسکس نہیں کرتے. جب وہ بات ہی نہیں کرتے تو آپ کو اصلاح کا موقع ہی نہیں ملتا. تو چلیں وہ بات کریں یا نہ کریں, یہ نصیحتیں اگر آپ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے پڑھ کے ان کو سمجھا دیں تو بہت سی چیزوں میں فائدہ ہو سکتا ہے.